آج موسم بہت ہی خوشگوار تھا۔ چھٹی کا دن تھا۔ سجل بڑی ماما سے پکوڑوں کی فرمائش کرتی ہوئی لان میں لگے جھولے پر آ کر بیٹھ گئی اور موبائل پر گانا لگا کر آنکھیں موندے جھولا جھولنے لگی۔ بند ساجن جھولا جھولوں میں وعدہ کیسے بھولوں جی کرتا ہے، یہ میرا میں اڑ کے گگن کو چھو لوں۔ وہ آنکھیں بند کیے جھولا جھولتی گانے کے بولوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جب کسی نے بالٹی بھر پانی اس کے سر پر انڈیر دیا۔ یہ رہا تمہارا ساجن۔ سجل نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں تو ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت لیے سامنے کھڑے موہت کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ موہت کے بچے، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم نے مجھ پر پانی کیوں پھینکا؟ اب ذرا تم بچوں مجھ سے۔ سجل چڑیلوں کی طرح ہاتھ پھیلائے اس کے بال نوچنے کو آئی، مگر موہت فوراً گھوم کر جھولے کی دوسری طرف ہو گیا۔ اور کیا کہہ رہے تھے تم کہ یہ رہا تمہارا ساجن؟ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ اب وہ جھولے کے ارد گرد چکر لگاتی موہت کو پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بڑی ماما ہاتھ میں پکوڑوں کی پلیٹ لیے لان میں آئے اور ان دونوں کو پھر سے لڑتا جھگڑتا دیکھ کر آوازیں دینے لگے۔ موہت، سجل، تم دونوں پھر سے لڑنا شروع ہو گئے؟ بڑی ماما، اس بندر نے مجھ پر پانی سے بھری پوری کی پوری بالٹی انڈیر ڈالی ہے اور اس کا بدلہ تو میں لے کر ہی رہوں گی۔ سجل نے انہیں رکھ کر بتایا اور پھر دوبارہ سے اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ تم نے بندر کس کو بولا چوہیا؟ اس وقت ذرا خود کو دیکھو، مجھے پکڑنے کی کوشش میں کسی جنگلی بلی سے کم نہیں لگ رہی۔ موہت نے اسے جان بوجھ کر چڑھایا۔ اگر میں چوہیا یا بلی ہوتی نا تو 1 منٹ کی بھی دیری سے پہلے تمہیں پکڑ لیتی۔ اچھا، یعنی پھر تو تمہیں آئندہ سے کچھوا کہہ کر پکارنا پڑے گا۔ بہت ہی سست ہو تم تو، موہت نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ سجل کو اس کے کچھوا کہنے پر اور بھی تب چڑھی۔ ارے بچوں، لڑنا بند کرو اور آ کر پکوڑے کھا لو۔ بڑی ماما نے پکوڑوں کی پلیٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہیں پھر سے بلایا۔ پکوڑوں کا نام سنتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنا چھوڑ کر ٹیبل کی طرف ایسے بھاگے جیسے ریس لگائی ہو کہ دیکھتے ہیں کہ کون سب سے پہلے پکوڑوں کی پلیٹ اٹھاتا ہے۔ سجل نے پکوڑوں کی پلیٹ اٹھانا چاہی تو موہت نے اس سے پہلے ہی پلیٹ اپنی طرف کھسکا لی اور ایک پکوڑا اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ موہت، پلیٹ واپس کرو ابھی۔ میں کیوں کروں؟ کیونکہ یہ میں نے بنوائے ہیں بڑی ماما سے۔ بڑی ماما انہیں لڑتا دیکھ کر پکوڑے ٹیبل پر رکھ کر جا چکی تھی، لیکن انہیں پہلے میں نے اٹھایا ہے، اس لیے اب یہ میرے ہیں۔ موہت نے مزے سے بولتے ہوئے ایک اور پکوڑا اٹھا کر منہ میں ڈال لیا اور ہاتھ اوپر کر کے پلیٹ کو قدرے اونچا کر لیا۔ اس کے کندھے تک آتی سجل اچھل اچھل کر پلیٹ کو پکڑنے کی ناکام کوشش کرتی رہی اور ساتھ ہی بیچاروں جیسی شکل بنا لی، مگر سامنے بھی ڈھیٹ کھڑا تھا جس پر اس کی بیچاروں جیسی شکل کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ تم رکو بچوں، میں بڑے ابا سے تمہاری شکایت کر کے آئی۔ سجل اسے دھمکاتی ہوئی اندر جانے کے لیے مری، مگر کسی سے زوردار ٹکر کھا کر خود کو سنبھال نہ پائی اور زمین پر جا گری۔ ہائے! اور ربا بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، جبکہ سامنے والے پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ سامنے روحاب سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ سجل نے نظریں اٹھا کر دیکھا، مگر پھر دیکھتے ہی کہ سامنے وہ کھڑے ہیں، فوراً نظریں جھکالیں۔ تمہیں دکھائی نہیں دیتا سٹوپٹ؟ ہر بار ٹکرانے کے لیے تمہیں میں ہی ملتا ہوں، روحاب سخت لہجے میں بولا۔ سجل کچھ نہ بولی، بس نظریں جھکائے زمین پر ہی بیٹھی رہی۔ اب یوں میرے پیروں میں بیٹھ کر کس چیز کی معافی مانگ رہی ہو؟ اٹھو، جاؤ اندر اور جا کر اپنا حلیہ درست کرو۔ سجل نے دیکھا کہ وہ واقعی میں اس کے پیروں میں ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی، مگر وہ معافی بالکل نہیں مانگ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ کھول دیے اور گیلا دوپٹا اپنے گرد لپیٹتی اندر کی طرف بڑھ گئی، مگر پھر واپس مر کر روحاب کی پشت کو دیکھا اور اسے منہ چرانے لگی۔ بھائی دیکھیں، اس لڑکی کو مجال ہے جو اس پر آپ کی ڈانٹ کا ذرا بھی اثر ہوا ہو، بلکہ اوپر سے یہ تو آپ کو منہ پہ منہ چڑھائے جا رہی ہے۔ موہت نے اس کو منہ چڑھاتے دیکھ لیا تھا، اس لیے اب اس کی شکایت کرنے لگا۔ روحاب نے فوراً واپس مر کر اسے دیکھا، جبکہ وہ منہ پر ہاتھ پھیرنے لگی کہ تم کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گی، اور پھر روحاب کے دیکھنے پر معصومون جیسی شکل بناتے ہوئے اندر بھاگ گئی۔ روحاب پاس پری چیئر پر بیٹھ گیا۔ موہت نے چند پکوڑے اٹھا کر باقی کی پلیٹ روحاب کی طرف کھسکا دی۔ اسٹس حیات ہاؤس میں 2 فیملیاں رہتی تھیں۔ پہلے نمبر پر رفیق حیات اور ان کی مسز شہلا رفیق تھی، جن کے 2 بیٹے روحاب اور موہت، جبکہ ایک بیٹی مارج تھی۔ 26 سالہ روحاب اس سے 4 سال چھوٹا موہت تھا۔ موہت اور مارج ٹونس تھے۔ دوسرے نمبر پر رمیز حیات اور ان کی مسز سمرین رمیز تھی، جن کی 3 بیٹیاں ہی تھیں۔ سب سے بڑی ثانیہ، پھر سجل اور پھر انام تھی۔ 25 سالہ ثانیہ اس سے 3 سال چھوٹی سجل، جو کہ موہت اور مارج کی ہم عمر تھی، اور پھر سجل سے 2 سال چھوٹی انام تھی۔ تیسرے نمبر پر زرمین پھپھو تھیں، جو کہ ساتھ والے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ قیام پذیر تھی۔ ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سب سے بڑا زاروں تھا، جو کہ روحاب کا ہم عمر تھا اور انگلینڈ میں رہتا تھا۔
اس کے بعد ابیہا تھی جو کہ ثانیہ کی ہم عمر تھی، اور ان سب سے چھوٹا رومان تھا جو ابھی میٹرک میں تھا۔ رحاب انسپکٹر کے عہدے پر فائز تھا۔ اب یا تو اس عہدے کا اثر تھا یا وہ شروع سے ہی ایسا تھا، مگر سب اسے اکڑو خان کہتے تھے۔ ثانیہ نہایت ہی خود سر اور زدی تھی۔ بہنوں میں سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے وہ ان پر روب جھاڑنا اپنا اولین حق سمجھتی تھی۔ بڑے بڑے خواب سجانا تو شاید واقعی میں صرف اسی کا ہی حق تھا۔ موہد، مارج اور سجل ایک ہی کلاس اور ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ وہ ماسٹرز کے آخری سال میں تھے۔ موہد کو گھر اور پڑھائی سے زیادہ باہر رہنا اور دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا زیادہ پسند تھا۔ گھر میں رہتا تو اپنی شرارتوں کی صورت میں سب کی ناک میں دم کیے رکھتا۔ سجل بھی اس سے کچھ کم نہ تھی۔ شرارتوں میں تو وہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی، مگر شرارت کرنے پر تب ہی اترتی تھی جب موہد شروعات کرتا تھا۔ ان دونوں کا پسندیدہ کام ہر وقت لڑنا جھگڑنا اور کھاتے رہنا تھا۔ بقول بڑی ماما کے، بس ہر وقت گائے بھینسوں کی طرح منہ ہی چلاتے رہا کرو۔ اس بات پر موہد ہنس پڑتا اور بولتا، سجل، یہ ماما نے گائے بھینس تمہیں کہا ہے؟ کیونکہ اب میں تو ہونے سے رہا۔ جبکہ اس بات پر ہمیشہ سجل کے پاس پری چیز اس کے سر پر آ کر لگتی، اور وہ شکر کرتا کہ وہ کبھی بڑی یا وزنی چیز کو ہاتھ میں نہیں لیتی تھی، ورنہ کب کی اس کے سر کے 2 حصے کر چکی ہوتی۔ مارج کو جدید قسم کے ڈیزائن کے کپڑوں، جیولری اور میک اپ سے ہی غرض تھی۔ نئے فیشن سے لبریز ہونا اس کا شوق تھا۔ ان سب سے چھوٹی اور مختلف چشمش یعنی انعام تھی، جو ہر وقت اپنا سر کتابوں میں ہی گھسائے رکھتی تھی۔ 2 منٹ کے لیے سر اٹھا کر دیکھ بھی لیتی تھی کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، مگر 2 منٹ کا مطلب صرف 2 منٹ ہی، اس کے بعد وہ پھر سے اپنے من پسند کام میں مصروف ہو جاتی تھی۔ وہ BSc کے دوسرے سال میں تھی۔ ابیہا فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے کی بے جیم الف لت چھہدی 3 مذہبی و دینی کتابوں سے علم حاصل کرتی تھی۔ لہجے میں نرمی تو کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے والی تھی۔ زارون، جسے اپنی شخصیت پر بہت ناز تھا، غصے کا تیز تھا، اپنی بے عزتی کسی صورت برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ ابیہا سے بالکل برعکس تھا۔ اس کے بعد سب سے چھوٹا رومان تھا، جو ہمیشہ اسی انتظار میں رہتا کہ کب موقع ملے اور وہ اکیلے میں پتنگ اڑائے، کیونکہ ہر دفعہ سجل چھت پر ٹپک پڑتی تھی اور اس سے پتنگ چھین لیتی تھی۔ رومان کو اگر کبھی کچھ باتیں بری بھی لگتے تو وہ ظاہر نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ ابیہا کے کہے پر عمل کرتا تھا کہ ابھی سے چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں دباؤ گے اور انہیں اتنی اہمیت نہیں دو گے تو بعد میں بڑی بڑی باتیں بھی چھوٹی ہی لگیں گی اور انہیں نظر انداز کرنے میں آسانی ہوگی۔ سفیان ماں باپ کا فرمانبردار لاڈلا بیٹا تھا، خوش مزاج اور خوش شکل تھا، اور ابیہا سے دل و جان سے محبت کرتا تھا۔ سجل، اٹھ بھی جاؤ، تمہیں یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ مارج اسے کب کی اٹھا رہی تھی، مگر وہ شاید گدھے گھوڑے ہاتھی سب بیچ کر سوئی تھی، جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مارج کو اب غصہ آنے لگا۔ اس نے دوسرا سرہانہ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ سجل ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابھی کسی نے مجھے کچھ مارا کیا؟ مجھے ایسے لگا جیسے میرے سر پر کچھ لگا، سجل نے نیند میں ڈھوبی آواز میں پوچھا۔ سجل، تمہیں یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ کب سے تمہیں اٹھانے کے چکر میں بھی لیٹ ہو چکی ہوں۔ موہد کب سے نیچے کھڑا ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ مارج جھنجھلاتے ہوئے بتانے لگی، اب جلدی سے اٹھو اگر جانا ہے۔ میں نہیں جا رہی مارج، میرا تو سر دکھ رہا ہے اور دل بھی نہیں چاہ رہا بیڈ سے اٹھنے کا۔ سجل اسے اپنے نہ جانے کی اطلاع دیتی دوبارہ بیڈ پر گر گئی۔ مارج یہ سن کر ایک پل بھی ضائع کیے بغیر اپنا بیگ اٹھا کر نیچے آ گئی۔ یعنی اب دیر سے آنے کی وجہ سے موہد سے ڈانٹ بھی صرف اسے ہی کھانی پڑے گی، مگر خیر اس پر کون سا کوئی اثر ہونے والا تھا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے سجل اور رحاب کے۔ وہ ابھی ڈیوٹی کے لیے نہیں نکلا تھا، اس لیے گھر میں نظر آ رہا تھا۔ سجل کب سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، کچھ یاد آنے پر یک دم اٹھی اور اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی۔ آج تو اسے اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کروانی تھی، جو کہ ماریا کے پاس تھی۔ وہ اسے فون کر کے یاد دلانا چاہتی تھی کہ اپنے ساتھ ساتھ وہ اس کی اسائنمنٹ بھی جمع کروا دے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماریا بھول جائے گی۔ اس نے جلدی سے ماریا کو کال ملائی، مگر بیل نہ گئی کیونکہ اس کے موبائل میں بیلنس نہیں تھا۔ واہ شیٹ، اب میں کیا کروں؟ گھر میں اور کوئی ہے بھی نہیں جس کے موبائل سے میں اس سے رابطہ کر سکوں۔ کچھ خیال آتے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی اور رحاب کے پاس چلی آئی۔ رحاب ٹیرس پر کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سجل اس کے فون بند ہونے کا انتظار کرتی رہی اور کچھ نہ بولی، جانتی تھی کہ اگر اسے پتا چلا کہ وہ کب سے یہاں کھڑی ہیں تو ضرور غصہ ہوتا اور کہتا کہ تمہیں مینرز نہیں ہے، کسی کی باتیں ایسے نہیں سنتے۔ فون بند ہوا تو بولی، رحاب بھائی
रोहाब ने पीछे मड़ कर देखा तो सजल खड़ी थी। वो मुझे आपका मोबाइल चाहिए, थोड़ी देर के लिए। क्यों, तुम्हें मेरे मोबाइल से क्या काम है? मुझे अपनी दोस्त को कॉल करनी है, इसलिए। हाँ तो जाओ अपने फ़ोन से करो, मेरा मोबाइल इसलिए नहीं है कि तुम इससे अपनी दोस्तों को ही फ़ोन करती रहो। रोहाब की इस बात पर सजल ने उसे नजरें उठाकर हैरत से देखा और सोचने लगी। दोस्तों को ही फ़ोन मिलाती रहती हूं तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हर वक्त उनका मोबाइल मेरे पास ही तो होता है। मेरी तो मत मारी गई थी जो इनसे कुछ मांगने आ गई। कैसे भूल गई कि गसे के अलावा उनसे कुछ मिल ही नहीं सकता। हुन है अकड़ो खान कहें कि लगता है कि तुम्हें मेरी ज़बान मुश्किल से ही समझ आती है। चलो मैं आसान मफहूम में बताता हूँ। मैं तुम्हें अपना मोबाइल देने से इनकार कर चुका हूँ, इसलिए अब तुम मेरे कमरे से जा सकती हो। रोहाब ने उसे कड़ी नज़रों से घूरते हुए अपने कमरे से निकल जाने का कहा। सजल को याद नहीं पड़ता था कि उसने इस शख्स को आखिरी बार कब मुस्कुराते देखा था। वो पैर पटकती हुई उसके कमरे से निकल गई। मोहद हाथ में गाड़ी की चाबी लिए उसे घुमाता और गुनगुनाता हवा घर में दाखिल हवा तो सीढ़ियों पर मुंह लटकाए बैठी सजल को देखकर सीधा इसी की तरफ चला आया। तुम्हारा क्या कोई नमक का जहाज डूब गया है जो इस तरह मुंह लटकाए बैठी हो? सजल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर वाल पर लगे क्लॉक को देखा जहां 12 बज रहे थे। तुम इस वक्त घर पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त यूनिवर्सिटी होना चाहिए। सजल ने जवाब देने की बजाय उल्टा इससे सवाल कर डाला। हाँ होना तो वह चाहिए था, मगर क्या करूं, आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई ना, तो तुम्हारे बगैर मेरा वहां दिल ही नहीं लगा, इसलिए जल्दी ही वापस आ गया। मोहद ने आंख दबाते हुए शरारत से कहा। जवाब में एक मक्का किसकर उसकी कमर पर रसीद किया गया। तुम फलट करने से कभी नहीं बाज आने वाले। क्या कहा फलट, और वो भी मैं? तोबा करो लड़की तोबा, आज तक मैंने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। हाँ अगर देखा भी है तो हमेशा नजरें झुकाकर। मोहद ने हैरान होते हुए पहले कानों को हाथ लगाकर तोबा की और फिर आखिरी बात को मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। जानती हूं, शराफत तो तुमसे ही शुरू और तुम पर ही खत्म है। बाकी सब लड़के तो मर गए हैं ना शरीफ कहलाने के लिए। अरे कैसी बातें कर रही हो, अपने रोहाब भाई को नहीं देखा? क्या मजाल है जो कभी किसी लड़की के बारे में सोचा भी हो तो हालांकि कितनी लड़कियां मरती हैं उन पर। मोहद ने अपनी तरफ से सच्ची बात कही थी, मगर ये सिर्फ सजल ही जानती थी कि इस बात में कितना सच है और कितना झूठ, क्योंकि उसे मालूम था कि रोहाब भाई ने शिद्दत से किसी से मोहब्बत की है, मगर उस मोहब्बत के बदले में उन्हें सिर्फ और सिर्फ जरूरत ही मिली है। और उन्होंने किसको टोट कर चाहा था ये बात भी वो अच्छी तरह जानती थी, मगर रोहाब की तरह वो भी इस बात को सिर्फ अपने दिल तक कैद किए बैठी थी। अब क्या सोचने लगी तुम, ये तो बता दो कि मोड क्यों ऑफ है? मोहद ने उसे मराकबे में जाते देखा तो उसे होश दिलाई। तुम्हारे अकड़ो खान भाई की वजह से। मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था। मारिया तो बहुत ज़रूरी कॉल करनी थी। 1 मिनट के लिए उनसे मोबाइल क्या मांग लिया उन्होंने, तो मुझे डांट कर ही रख दिया। एक मुझे डांटने के अलावा उन्हें और काम ही क्या है? सजल ने मुंह बनाते हुए उसे सारी बात बताई। तो इसमें इतना मुंह लटकाने वाली क्या बात है? ये लो मेरा मोबाइल और अभी कर लो कॉल अपनी दोस्त को। मोहद ने जेब से मोबाइल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे सजल ने फौरन थाम लिया और जल्दी से मारिया को कॉल करने लगी। कॉल करने के बाद मोबाइल उसे वापस करती और शुक्रिया बंदर कहती हुई सीढ़ियां चढ़ गई। मोहद मोबाइल लिए सहन में पड़े सोफों में से एक सोफे पर आकर बैठ गया और गेम खेलने लगा। अनाम थकी हारी घर दाखिल हुई और मोहद के सामने वाले सोफे पर बैग फेंकती हुई खुद भी गिरने वाले अंदाज में सोफे पर बैठ गई। अरे अनु आ गई तुम? मोबाइल पर गेम खेलने में मसरूफ मोहद की नज़र इस पर पड़ी तो पूछने लगा। मोहद भाई अभी मुझे मत बुलाए, मैं बहुत थकी हुई हूँ। अनाम वाकई में थकी हुई थी, इसलिए होले से बोली। क्यों, तुम क्या अपने कॉलेज के दूसरे कैंपस से जंग लड़ के आई हो जो इतना थक गई हो कि ना सुन सकती हो ना बोल सकती हो? ओह नहीं मोहद भाई, आज कॉलेज में स्पोर्ट्स डे था, मैंने भी हिस्सा लिया था, इसलिए थक गई हूँ। अनाम ने उसे अपने थकने की असल वजह बताई। मोहद को अर्द गिर्द के माहौल से बेगाना, मासूम और हर वक्त पढ़ाई मगन रहने वाली अपनी ये कज़न न जाने क्यों इतनी अच्छी लगती थी। वो अपनी जगह से उठा और उसके पास आकर बैठ गया और बोला। अनु तुम मुझे मोहद भाई क्यों बुलाती हो? बस मोहद ही बोला करो, सिर्फ 2 साल का ही तो फर्क है तुम में और मुझ में। आप मुझे अनु क्यों बुलाते हैं? सिर्फ अनाम कहा करे। जवाब में अनाम ने यह कह डाला। अनु तो मैं तुम्हें प्यार से कहता हूँ। हाँ तो मैं भी आपको भाई प्यार से ही कहती हूँ, अनाम ने मासूमियत से कहा। जबकि अनाम की इस बात पर मोहद अपना सर पेट कर रह गया। अनाम को क्या मालूम था कि मोहद को इसके प्यार से भाई बुलाने पर प्यार नहीं बल्कि गुस्सा आता था। लेकिन अब तुम मुझे प्यार से सिर्फ मोहद ही कहोगी?
موہد نے اسے آرڈر دیا، میں تو آپ کو وہی بلاؤں گی جو میں آپ کو بلاتی ہوں۔ انعام بھی اسی کے انداز میں بولتی ہوئی بیگ الف ٹے دو چشمی ہے الف لت چھیدی تین کھڑی ہو گئی اور اوپر جانے لگی۔ اچھا سنو تو صحیح، اگر یہ نہیں کر سکتی تو کم از کم کچن سے کچھ کھانے کے لیے ہی لے آؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ موہد نے سیڑھیوں کی طرف جاتی انعام کو آواز دی، بس آپ اور سجل آپ ہی ہر وقت کھانے کا ہی سوچتے رہا کریں، بیگ رکھ کر آتی ہوں تو پھر دیتی ہوں۔ انعام یہ کہتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ استس مارج سجل اور انعام ایک ہی کمرے میں رہتی تھی، جبکہ ثانیہ ان سے الگ ساتھ والے کمرے میں رہتی تھی۔ مارج اور سجل تو رات گئے تک باتوں میں لگی رہتے، جبکہ انعام کو ان دونوں کے اتنی اونچی باتیں کرنے اور ہنسنے سے پڑھنے میں دقت ہوتی تھی۔ یار ماما ثانی آپی اور چھوٹی ماما ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ شادی کو ابھی پورے 3 مہینے باقی ہیں اور ثانی آپی ایسے شاپنگ کرتی ہیں جیسے کل ہی ان کی شادی ہو۔ مارج نے کہا، اچھا چلو چھوڑو، ایسا کرتے ہیں پھپھو کی طرف چلتے ہیں۔ ادھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ پھپھو اور ابیہا آپی بھی ان کے ساتھ ہی گئی ہیں۔ ابیہا آپی کو بھی تو شاپنگ کرنی ہے، اپنی شادی۔ مارج نے یہ بتاتے ہوئے پھپھو کے گھر جانے کے لیے کھڑی ہوتی سجل کو پھر سے واپس بیٹھا دیا۔ اچھا تو اب کیا کریں؟ مجھے تو سخت قسم والی بوریت ہو رہی ہے، بوریت ہو رہی ہے۔ آپی تو اپنی بکس لے کر کچھ پڑھ ہی لو آپی، انعام نے مفت مشورہ دیا۔ تم تو چپ ہی رہو کتابی کیڑے۔ سجل کو اس کا مشورہ ذرا بھی پسند نہ آیا۔ کرنا کیا ہے؟ آپی چھت پر چل کر پتنگ اڑاتے ہیں۔ رومان اسکول سے سیدھا ادھر ہی آ گیا تھا اور اب ان کے کمرے میں آتے ہوئے انہیں پتنگ اڑانے کا مشورہ دیا، جس پر سجل فوراً کھڑی ہوئی اور بولی، یس گڈ آئیڈیا، اور ساتھ مارج کو بھی گھسیٹ لیا۔ انعام سے پوچھنا تک گوارا نہ کیا کیونکہ پوچھنے اور ہمیشہ کی طرح ایک ہی جواب ملنا تھا کہ مجھے آپ لوگوں کے ان فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے مجھے ان سب سے دور ہی رکھیں۔ بلکہ ان کے کمرے سے جانے پر وہ ہمیشہ شکر ہی کرتی۔ انعام کی طرح مارج کو بھی اس کام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اپنے پسندیدہ کاموں میں سے ایک کام کرنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل سے ریڈ نیل پالش اٹھائی اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ زرمین پھپھو کی چھت کی دیوار ان کی دیوار کے برابر تھی، اس لیے رومان اپنی چھت پر چلا آیا۔ سجل بھی دیوار پھلانگتی وہیں آ گئی۔ رومان نے پتنگ اڑانا شروع کر دی۔ جب پتنگ تھوڑا اوپر پہنچی تو سجل نے ڈور اس کے ہاتھ سے کھینچ لی۔ سجل آپی یہ کیا آپ نے ہمیشہ میرے ہاتھ سے کھینچ لیتی ہیں۔ سجل آپی دے دے نہ تھوڑی دیر کے لیے، بلکل بھی نہیں، ارے ابھی تو میں نے پکڑی ہے اور جب تک میں کسی کی پتنگ کاٹ نہ لوں میں تو نہیں دینے والی۔ سجل نے اسے پتنگ دینے سے صاف منع کر دیا۔ رومان منہ بناتا ہوا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تب ہی موہد دیوار پھلانگتا ہوا سجل کے پاس آیا اور بولا، سجل یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو ٹھیک سے پتنگ بھی نہیں اڑانی آتی، ادھر لاؤ مجھے دو۔ موہد نے پتنگ اپنے قبضے میں لینا چاہی۔ جی نہیں، تم منہ دھو رکھو۔ موہد نے جب دیکھا کہ یہ ایسے نہیں دینے والی تو دوبارہ بولا، سجل وہ دیکھو وہ بڑی سی نیلی پتنگ، ارے اسے کاٹو۔ کون سی؟ کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ سجل نے آسمان پر ارد گرد نظر دوڑائی اور یہی وہ موقع تھا جب موہد نے پتنگ اس کے ہاتھ سے کھینچ لی۔ موہد جھوٹے کہیں کہ سجل کو غصہ آ گیا۔ موہد ہنستا ہوا بولا، سٹوپٹ تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ سب سے بڑی اور نیلے رنگ کی پتنگ تو ہماری ہی ہے۔ جبکہ رومان دیوار کے ساتھ ٹیک لام گاف الف لت چھیدی یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے پتنگ سجل کے پاس گئی، پھر سجل کے ہاتھ سے موہد کے پاس، اور اب موہد کے ہاتھ سے آگے کس کے پاس جائے گی اور نہ جانے اس کے پاس کب آئے گی۔ سجل غصہ کھاتی ہوئی واپس اپنی چھت پر جانے لگی، جب دیوار کے اس پار روحاب کو کھڑا دیکھ کر فوراً الٹے پاؤں واپس مری اور سیدھا موہد کے کندھے سے جا کر لگی۔ اوفو جنگلی بلی، کبھی تو اگلے بندے کو دیکھ لیا کرو، ادھر ادھر دیکھتی نہیں، بس حملہ کر دیتی ہو۔ موہد اسے سنانے کے بعد پھر پتنگ اڑانے لگا۔ کیا کروں، کیسے جاؤں واپس؟ یہ تو دیکھ بھی ایسے رہے ہیں جیسے ابھی کھا جائیں گے۔ روحاب کا رویہ سجل کے ساتھ ہمیشہ سے ہی روڈ نہیں تھا، بلکہ 1.5 سال پہلے سجل نے روحاب کو کچھ باتیں سنائی تھیں جو کہ روحاب کو بہت ناگوار گزری تھیں، جو اسے نہیں کرنے چاہیے تھی، اور تب سے لے کر اب تک روحاب اسے ہمیشہ ناپسندیدہ نظروں سے ہی دیکھتا تھا، جبکہ انعام اسے ان سب سے مختلف اور اچھی لگتی تھی کیونکہ وہ اپنا سارا وقت صرف اور صرف پڑھائی کو دیتی تھی۔ ان سب جیسے فضول حرکتیں اس میں نہیں تھیں۔ سجل ڈرتی ڈرتی دیوار کے پاس آئی اور بولی، روحاب بھائی آپ کیا سائڈ پر ہوں گے؟ مجھے چھت پر آنا ہے۔ اگر چھت پر آنا ہے تو انسانوں کی طرح دروازے سے ہو کر آؤں، دیوار پھلانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب سجل کی توقع کے عین مطابق تھا، اس لیے جلدی سے بولی، آنا تو مجھے نیچے سے ہی تھا روحاب بھائی، مگر وہ کیا ہے نہ کہ چھت کا دروازہ بند ہے، پھپھو گھر نہیں ہے۔
نہ اس لیے مجھے آنے دے۔ دروازہ چاہے کھلا ہی کیوں نہ ہوتا، آنا تو اس نے پھر بھی دیوار سے ہی تھا۔ رحاب اس سے مزید کچھ کہہ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہاں سے ہٹ گیا۔ سجل جلدی سے دیوار پھلانگتی ہوئی چھت پہ آ گئی۔ مارج ابھی بھی چھت پر ہی تھی۔ وہ رحاب کے آنے پر نیل پالش چھپا گئی تھی اور اب منہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سجل نیچے جانے لگی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی نیچے آ گئی۔ سب ڈنر کے لیے کھانے کی میز پر موجود تھے۔ موہت، تمہاری پڑھائی ختم ہونے میں کتنا وقت رہ گیا ہے؟ بڑے پاپا نے کھانے کے دوران پوچھا۔ بس چند مہینے ہی رہ گئے ہیں، موہت نے جواب دیا۔ اس کے بعد کیا ارادہ ہے؟ اس کے بعد کرنا کیا ہے پاپا جی؟ پڑھائی کے بعد کچھ آرام بھی تو بنتا ہے نہ، بس وہ کروں گا، اور اگر اس کے بعد آپ میری شادی کا سوچیں تو زیادہ بہتر۔ موہت اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا جب ساتھ والی چیئر پر بیٹھی سجل نے اسے کہنی ماری تو اس کی چلتی زبان کو بریک لگی۔ جب تمہارا ٹائم آئے گا تو تمہاری شادی بھی ہو جائے گی، لیکن ابھی تم پڑھائی ختم ہونے کے فوراً بعد بزنس جوائن کرو گے۔ آج کہہ رہا ہوں، دوبارہ کہنا نہ پڑے، پڑھائی ختم ہوتے ہی اگلے دن تم مجھے آفس میں نظر آؤ۔ بڑے پاپا یعنی رفیق صاحب نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی اور پھر پوری طرح سے کھانے میں مشغول ہو گئے۔ ویسے ماما ثانی آپی کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی رحاب بھائی کی شادی کر دینی چاہیے۔ موہت نے رفیق صاحب کے چپ ہونے کے بعد رحاب کی شادی کا ذکر شروع کر دیا۔ خیالات تمہارے کچھ غلط نہیں ہیں، میں بھی یہی چاہ رہی تھی، مگر رحاب مانتا ہی نہیں جو میں لڑکی ڈھونڈنا شروع کروں۔ شہلا بیگم نے رحاب کی طرف دیکھتے ہوئے موہت سے کہا، جبکہ رحاب سر جھکائے کھانے میں اس طرح مصروف تھا جیسے یہاں اس کی نہیں بلکہ کسی باہر والے کی بات ہو رہی ہو۔ ویسے کیوں نہیں مان رہے آپ بھائی؟ آپ نے کوئی لڑکی ڈھونڈ رکھی ہے؟ موہت نے مزے سے یہ بات کہہ تو دی، مگر اس کی اس بات پر جوش پیتی ثانیہ ایک دم کھانسنے لگی۔ رحاب نے اپنے سامنے پڑا پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ ثانیہ نے گلاس پکڑنا چاہا مگر پھر پکڑانے والے کو دیکھ کر اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ سجل نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ رحاب گلاس واپس رکھتا، سجل نے آگے ہو کر گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا اور ثانیہ کو پانی پلانے لگی۔ پانی پینے کے بعد ثانیہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سجل نے بھی مشکل سے 2-3 نوالے لیے اور خود بھی اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ ثانی آپی آپ ٹھیک ہیں؟ سجل نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا تھا؟ ثانیہ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ثانی آپی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے رحاب بھائی کی بے جیم الف لت شہدی 3 زاروں بھائی کا انتخاب کر کے ٹھیک کیا ہے؟ آپ زاروں بھائی کو اپنے ہم سفر کر طور پر چند پر متمن تو ہیں۔ میں زاروں سے منگنی کر کے بہت خوش ہوں اور متمن ہوں، اور تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے سامنے تم اپنے اس سو کولڈ رحاب بھائی کا ذکر بھی مت کیا کرو، نام بھی مت لیا کرو۔ اور ہاں ویسے تو وہ ٹھیک ہے مگر شادی کے لیے مجھے سوٹ ایبل نہیں ہے۔ ثانیہ نے اس طرح کہا جیسے وہ کوئی چیز ہو جو پسند نہ آئے تو ریجیکٹ کر دی جائے۔ آپ ہی مانا کہ رحاب بھائی اکڑو ہیں، مگر ویسے تو ان میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بھی تو ہر لحاظ سے آپ کے لیے بہتر ہیں۔ سجل نے رحاب کی پرسنالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا، میرے لیے جو بہتر ہے اسے میں نے چن لیا ہے، اور اگر تمہیں وہ اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو تم کر لو نا اس سے شادی۔ میں کیوں کروں، میرے تو وہ بھائی ہیں۔ سجل کو تو اس کے سامنے جانے سے ہی ڈر لگتا تھا، جبکہ ثانیہ شادی کی بات کر رہی تھی، اور وہ تو آپ کو پسند۔ سجل میرا سر مت کھاؤ، اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے زاروں سے بات کرنی ہے۔ ثانیہ اس کی بات بیچ میں کاٹتی ہوئی زاروں کو کال ملانے لگی۔ سجل اس کے پاس سے اٹھ گئی کیونکہ ساتھ والے کمرے سے مارج اسے آوازیں دے رہی تھی۔ کیا مارج کیوں آوازیں دے رہی ہو؟ سجل کمرے میں آئی اور اس سے پوچھنے لگی۔ شکر ہے تم آ گئی یار۔ سجل یہ پکڑو سٹریٹنر اور جلدی سے میرے پیچھے والے بال سٹریٹ کر دو، تھوڑے سے ہی ہیں، باقی کے میں نے کر لیے ہیں۔ لگتا ہے آئے دن بال سٹریٹ کر کر کے تمہیں اپنے بال خراب کرنے کا زیادہ ہی شوق ہے، اور یہ بتاؤ کہ اب کیا ضرورت پڑ گئی بال سٹریٹ کرنے کی؟ سجل نے اس کے بال سٹریٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ تم بھول گئی کیا کل یونیورسٹی میں فنکشن ہے اور ابھی تو مجھے فیشل بھی کرنا ہے، اس لیے تم جلدی ہاتھ چلاؤ۔ مارج نے اسے کل کے فنکشن کا بتایا جسے سجل واقعی میں بھولی بیٹھی تھی۔ اوفو سجل کیا کر رہی ہی، جلاؤ تو نہیں، دور رکھ کر کرو۔ مارج نے سی کی آواز نکالتے ہوئے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا۔ خود ہی تو کہہ رہی ہو جلدی ہاتھ چلاؤ، سجل نے معصومیت سے جواب دیا۔ اچھا چلو چھوڑو تم اسے اور جا کر اپنی تیاری کرو، مارج نے سٹریٹنر اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ کون سی تیاری؟ سجل کو سمجھ نہ آئی۔ کیا مطلب کون سی تیاری؟ کل جانا نہیں ہے؟ تمہیں کون سے کپڑے پہننے ہیں؟ نکالو جا کے۔
میں نہیں جا رہی مارج، تم اکیلی ہی چلی جانا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے فضول میں تیار ہو کر یونیورسٹی میں گھومنے کا۔ سجل جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور بیڈ پر پڑی ماریا کی کتاب اٹھا کر اس کے ورق گردانے لگی۔ تم تو ہمیشہ انکار ہی کرنا، خیر تم نے نہیں جانا تو نہ صحیح، مگر مجھے تو بتاؤ یہ ڈریس کیسا رہے گا کل کے لیے؟ مارج نے اسے کل کے لیے کامدار میکسی دکھاتے ہوئے پوچھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی مارج، تم عام سے فنکشن پہ جا رہی ہو، کسی شادی پہ نہیں۔ سجل نے اتنا کامدار اور وزنی ڈریس دیکھتے ہوئے کہا۔ تم جو بھی کہو، مگر میں تو یہی پہن کے جاؤں گی، اور اب میں اسے پریس کرنے جا رہی ہوں۔ مارج وہی ڈریس لیے اسے پریس کرنے چلی گئی، جبکہ سجل کتاب واپس بیڈ پر رکھتے ہوئے ٹیرس پر آ گئی اور اس دن کے بارے میں سوچنے لگی جب ثانیہ نے کس قدر بےدردی اور سرد مہری کے دکھاتے ہوئے روحاب کے پرپوزل سے انکار کیا تھا۔ ثانیہ کانوں میں ہینڈ فری لام گاف الف لیتے چھیدی تین بیڈ کی بیگ سے ٹیک لگا کر گانے سننے میں مگن تھی۔ جب روحاب اس کے کمرے میں آیا اور اس کے کانوں سے ہینڈ فری کھینچ کر بیڈ پر پھینکی، ثانیہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور بیڈ سے اٹھتی ہوئی بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی یہ نہیں بلکہ وہ ہے جو تم نے اس رشتے سے انکار کر کے کی ہے۔ رشتے سے انکار ہی تو کیا ہے، اس میں بدتمیزی والی کون سی بات ہو گئی؟ ثانیہ کو سمجھ نہ آئی کہ اس میں بدتمیزی والی کون سی بات تھی۔ اچھا تو جو ماما سے کہا کہ اپنے لاڈلے سے پوچھ لیں کہ وہ کسی اور لڑکی پر تو نہیں مرتا، یہ نہ ہو کہ کہیں زبردستی اس کی شادی مجھے سے کروا دیں اور بعد میں میری زندگی عذاب بن جی الف چھیدی تھی۔ روحاب نے اسکی کی گئی باتیں اسی کو بتائیں، جبکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں تو ٹھیک ہی تو کہا تھا، میں نے جس لڑکے کے پیچھے ہر وقت لڑکیوں کا ہی ہجوم لگا رہے، اس لڑکے سے شادی کے لیے تو میں بالکل بھی راضی نہیں ہو سکتی۔ میں نہیں مانتا ثانی کہ صرف اس وجہ سے تم نے انکار کیا ہے، وجہ کچھ اور ہے، پلیز بتاؤ۔ دیکھو روحاب، تم پر تو ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم انہی میں سے کسی ایک کا ہاتھ تھام لو اور میری جان چھوڑو، کیونکہ میرا انکار تو اب اقرار میں بدلنے سے رہا۔ ثانیہ لاپرواہی سے کہتی ہوئی باہر جانے لگی جب روحاب نے جھٹکا دیتے ہوئے اسے سامنے کیا اور اسے دونوں بازوؤں سے زور سے پکڑ لیا۔ اب کیا کر رہے ہو، چھوڑو مجھے۔ ثانیہ نے اس کی مضبوط گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کی۔ یہی کہا نہ تم نے کہ جو ہزاروں لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں ان میں سے کسی ایک کا ہاتھ تھام لو؟ اگر ان ہزاروں میں سے ایک بھی تم ہوتی تو کب کا تمہیں اپنا چکا ہوتا۔ روحاب ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا، یہی تو بات ہے مسٹر روحاب کہ میں ان لڑکیوں میں کبھی شامل نہیں ہونا چاہتی جو صرف تمہارے عہدے پر مرتی ہیں۔ انہیں تم سے کوئی غرض نہیں، لیکن مجھے تو تمہارے عہدے اور تم سے دونوں سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ میں نے اپنا جیون ساتھ چن لیا ہے جو کہ ہر لحاظ سے تم سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ ثانیہ نے ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اس پر طنز کیا۔ کیا کہا تم نے؟ جیون ساتھ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ زاروں کی؟ ثانیہ نے اس کی کیفیت سے بے خبر مزے سے کہا، تم زاروں سے پیار کرتی ہو اس لیے تم نے مجھے انکار کیا۔ روحاب کو یقین نہ آیا۔ پہلی بات، میں نے زاروں کو نہیں بلکہ زاروں نے مجھے چنا ہے۔ پرپوز کیا ہے اس نے مجھے؟ اور دوسری بات کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتی۔ ہاں مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ مجھے اپنے لیے ہر لحاظ سے بہتر لگتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ رہتا بھی انگلینڈ میں ہے اور ہر ملک میں گھومتا ہے، اور انگلینڈ میں تو اس کا اپنا بڑا گھر ہے۔ قسم سے میں تو گھر کی تصویریں دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ اور پتہ بھی ہے تمہیں، ایک مہینے کا 1.5 لاکھ کماتا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ شادی کے بعد مجھے بھی اپنے پاس بلا لے گا۔ سب کچھ ہی تو ہے اس کے پاس، اور وہ بھی اپنا۔ تمہارے پاس ہے کیا اتنا کچھ؟ تم تو مجھے صرف وہی کچھ دے سکتے ہو جو پہلے سے ہی میرے پاس ہے۔ جو ضرورتیں تم میری پوری کر سکتے ہو وہ سب تو ماما پاپا بھی کر سکتے ہیں۔ بولو، گھما سکتے ہو مجھے پوری دنیا، اپنی یہ وردی چھوڑ کر لے جا سکتے ہو مجھے امریکہ، انگلینڈ، ملائیشیا اور ہر جگہ۔ تم تو اگر رکھو گے نہیں تو اس گھر میں ہی رکھو گے، اور اگر اپنا گھر لے بھی لیا تو یہیں لوگے نہ، مگر مجھے یہاں نہیں رہنا۔ مجھے تو زاروں سے شادی کر کے انگلینڈ جانا ہے، گھومنا پھرنا ہے آزاد، بغیر کسی روک ٹوک کے۔ مگر یہاں تم جیسے لوگ صرف پابندیاں ہی لگا سکتے ہو۔ آخر ایسا ہے ہی کیا تم میں جو میں شادی کے لیے ہاں کر دیتی؟ ثانیہ نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ ثانیہ وہی تھی جو کچھ دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ لڑکیاں صرف اس کے عہدے پر مرتی ہیں، نہ کہ اس پر، مگر اب خود بھی تو ایسا ہی کر رہی تھی۔ اسے زاروں سے کوئی غرض نہیں تھی، اگر تھی تو صرف اس کی کمائی سے، اپنی خواہشات سے، اپنے بڑے بڑے خوابوں سے جنہیں وہ صرف زاروں سے شادی کر کے ہی پورا کر سکتی تھی۔ روحاب کو لگ رہا تھا کہ بس اتنی ذلت بہت ہے، اس سے زیادہ اب وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ثانیہ اس کے لیے ایسی سوچ رکھتی ہے، اتنی مطلبی کہ اپنے مطلب کے سامنے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔
ثانیہ وہ لڑکی تھی جس سے اس نے شدت سے پیار کیا تھا اور بدلے میں اس نے بھی ہر موقع پر اس سے اپنی محبت ظاہر کی تھی، مگر زاروں کی شان و شوکت کو دیکھ کر اسے رحاب کی شان و شوکت پھیکی لگنے لگی تو وہ اسے ٹھکراتی ہوئی زاروں کی طرف بڑھ گئی۔ ثانیہ وہ لڑکی تھی جس لے قدموں میں رحاب نے اپنا دل تک رکھ دیا، مگر اس نے ایک ٹھوکر سے ہی اسے پڑے پھینک دیا۔ رحاب سرخ ہوتی آنکھیں لیے واپس مرنے لگا جب دروازے پر کھڑی سجل کو دیکھ کر رک گیا۔ سجل اس کے پاس آئی اور بولی، آپ کیوں میری آپی کی خوشیوں کے بیچ میں آ رہے ہیں؟ اگر وہ زاروں بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ اگر وہ آپ سے شادی کر کے خوش نہیں رہ سکتی تو ان کے انکار پر چپ کیوں نہیں ہو جاتے آپ؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں آپی، جتنی بھی لڑکیاں آپ کے آس پاس نظر آتی ہیں وہ صرف آپ کے عہدے پر مرتی ہیں، نہ کہ آپ پہ۔ سجل تم بیچ میں مت بولو، میں بات کر چکی ہوں اور یہ میرے انکار پر چپ بیٹھنے یا نہ بیٹھنے، مگر میں زاروں سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں اور اب اس سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنے والی۔ ثانیہ سجل کو چپ کرواتی اسے اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ رحاب ثانیہ اور سجل کی باتوں پر بیچ و تاب کھاتا تن فن کرتا گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ اور بس اس دن سے لے کر آج تک رحاب نے سجل سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ اس وقت تو جو دل میں آیا ثانیہ کی حمایت میں اس نے کہہ تو دیا، مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے وہ سب باتیں نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ رحاب غلط نہیں تھا اور نہ ہی وہ ثانیہ کی خوشیوں کے بیچ آ رہا تھا۔ اگر قصور تھا تو ثانیہ کا تھا، کیونکہ اس نے صرف انکار ہی نہیں کیا تھا بلکہ انکے کے ساتھ ساتھ اس کی تذلیل بھی کر ڈالی تھی، جس کا حقدار وہ بالکل بھی نہیں تھا۔ بہت دفعہ سجل کے دل میں خیال آیا کہ وہ جا کر رحاب سے اپنی ان باتوں کی معافی مانگ لے، مگر ڈرتی تھی کہ رحاب ضرور اسے ڈانٹ دے گا، کیونکہ وہ اس دن کا بھول کر بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، چاہے خود اسے وہ ایک دن بھی بھولا نہ ہو۔ خیر، یہ بات صرف ان تینوں کے بیچ کی تھی، یہ بات ان دونوں کے علاوہ صرف سجل ہی جانتی تھی کہ رحاب کسی سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ثانیہ ہے، اور یہ کہ ثانیہ نے آخر رحاب کے رشتے سے انکار کیوں کیا۔ گھر میں سب یہ جانتے تھے کہ ثانیہ کا رشتہ شہلا نے مانگا تھا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ رحاب کی اپنی بھی یہ دلی خواہش تھی، ورنہ سب کو سمجھ آ جاتی کہ وہ شادی کے لیے راضی کیوں نہیں ہوتا۔ سب یہ جانتے تھے کہ ثانیہ نے انکار اس وجہ سے کیا کیونکہ زاروں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور ثانیہ کو بھی اس سے شادی پر کوئی اعتراض نہ تھا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ رحاب سے شادی پر آخر کیوں اعتراض تھا۔ سجل انہی باتوں کو سوچتی ابھی تک ٹیرس پر بیٹھی تھی جب کسی نے پیچھے سے اسے بھاؤ کہہ کر ڈرایا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ موہت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، مگر اس وقت اس کا لڑنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، اس لیے بولی، کیا تکلیف ہے؟ سر میں تکلیف ہے، اس لیے پلیز کافی بنا دو نا۔ موہت نے جھٹ سے جواب دیتے ہوئے کافی کی فرمائش کی۔ دماغ تو ٹھیک ہے، رات کے 12 بج رہے ہیں، اس ٹائم پیو گے؟ ہاں پی لوں گا، بس تم بنا دو۔ میں نہیں بنانے والی، جاؤ انعام سے کہو میں نیچے نہیں جا رہی۔ سجل نے انکار کرتے ہوئے اسے انعام سے رابطہ کرنے کا کہا۔ نکمی ہو تم پوری کی پوری، تم سے تو کسی کام کے لیے مان جانے کی امید کرنا ہی بیکار ہے۔ موہت اسے نکمی کہتا ہوا اپنی سویٹ سی کزن انعام یعنی انو کے پاس آیا، جو کہ ابھی تک جاگ کر پڑھ رہی تھی۔ انو میری سویٹ اور پیاری سی کزن، مسکے مت لگائیں، اس کے بغیر بھی کام کر سکتی ہوں۔ انعام جانتی تھی کہ اسے کوئی کام ہی ہے جو تعریف کر رہا ہے، اس لیے اس کی اگلی بات شروع کرنے سے پہلے ہی بول پڑی، کتابیں پڑھ پڑھ کر سیانی نہیں ہوتی جا رہی، ہر بات پہلے سے ہی سمجھنے لگی ہو۔ کام بتائیں موہت بھائی، مجھے کافی بنا دو انو، اور وہ بھی مزے کی۔ موہت نے کام کی بات کی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے کمرے میں جائیں، کافی آپ تک پہنچ جیم الف لیتے چھ دیتی گی۔ انعام کسی روبوٹ کی طرح بولی۔ اچھا، ویسے کب تک پہنچ جیم الف لیتے چھ دیتی گی، اور کیا خود بخود پہنچ جائے گی؟ کافی کے لیے انتظار کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ صرف 5 منٹ، اس کے بعد جا رہی ہوں۔ اوکے، میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں، اور 5 منٹ کا مطلب صرف 5 منٹ۔ موہت اس کے ہاتھ سے پین پکڑتا ہوا کھڑا ہو گیا اور جانے لگا۔ ارے موہت بھائی، یہ پین تو دیتے جائیں۔ کیوں دوں واپس؟ اور ویسے بھی میرے بیگ میں ایک بھی پین موجود نہیں ہے، اور تمہارے ہر وقت بیگ کھول کر بیٹھے رہنے کا ایک تو فائدہ تو ہوتا ہے کہ تم سے کم از کم سٹیشنری کی چیزیں تو مل جاتی ہیں۔ موہت کا کمرہ نیچے تھا، اس لیے وہ پین لیے نیچے چلا گیا۔ انعام بھی کتابیں سمیٹتی کھڑی ہو گئی تاکہ کافی دینے کے بعد وہ موہت سے پین تو لے آئے۔ وہ پین کبھی واپس لینے نہ جاتی اگر وہ پین اسے رحاب بھائی نے اتنے پیار اور مان سے نہ دیا ہوتا، اور یہ نہ کہا ہوتا کہ میرے خیال سے انعام تمہارے نزدیک اس تحفے سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا۔ اس قلم سے تمہیں خود نہیں سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے، اور ان سب نغموں سے آگے بڑھنا ہے۔
روحاب اس کی ہر برتھ ڈے پر اسے پین، کتاب جیسی چیزیں ہی تحفے میں دیتا تھا، جو کہ واقعی میں اس کے لیے سب تحفوں سے بڑھ کر ہوتی تھی، کیونکہ وہی تو اس کے کام آتی تھی، اس کی صلاحیتوں کو ابھارتی تھی۔ سجل، تم نے آج بھی یونیورسٹی سے چھٹی کر لی؟ سمرین بیگم نے اسے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھتے دیکھا تو پوچھا۔ ماما فنکشن تھا آج یونیورسٹی میں، تو میں نے بھلا جا کر کیا کرنا تھا؟ سجل نے ٹی وی سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ تو کیا ہوا، تھوڑا بہت دماغ ہی فری ہو جاتا ہے، بندے کا مارج بھی تو گئی ہے، تم بھی چلی جاتی۔ مارج کسی فنکشن کو چھوڑ دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ بھلا اسے تو موقع چاہیے، نئے نئے کپڑے، جوتے اور جیولری پہننے کا، اور سے ڈھیر اور ڈھیر میک اپ تھوپنے کا۔ سجل کی بے جیم الف لت چھیدی ثانیہ نے کہا۔ ثانیہ کسی کا تمسخر اڑائے بغیر کوئی بات مکمل کر لے، ایسا بھی بھلا ہو سکتا تھا؟ ثانیہ، اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرو بیٹا، اب تمہاری شادی ہونے والی ہے، یوں ہر کسی کا مذاق اڑاتی رہو گی تو آگے بھی یہی عادت اپناؤ گی۔ سمرین بیگم نے اسے سمجھایا، مگر ثانیہ کوئی بات سمجھنے والی کہاں تھی، بلکہ الٹا یہ بولنے لگی، میں نے کون سا کوئی غلط بات کہی ہے؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، اور یہ ہماری بیوقوف سجل کبھی منہ دھو کر کریم تک نہیں لگائی، اور میں تمہیں بتا رہی ہوں سجل، ابھی سے کہ میری شادی پر تم ایسا روکھا منہ لے کر مت گھومتی پھرنا۔ مارج سے ہی سیکھو کچھ، کیسے ہر وقت تیار شیار رہتی ہے، اور شادی پر تو اس نے تیاری کے سارے ریکارڈ توڑ دینے ہیں، اس لیے تم بھی ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ ثانیہ نے جیسے بات سجل کے دماغ میں بٹھانی چاہیے، دیکھوں گی آپ ہی، ابھی فی الحال میرا کوئی موڈ نہیں۔ سجل نے یہ کہہ کر ثانیہ کی بات کو جیسے ہواؤں میں اڑا دیا۔ سجل کو میک اپ اور نئے کپڑوں وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور نہ ہی آج تک کسی نے اسے میک اپ میں دیکھا تھا۔ اسے کسی قسم کی تیاری کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ عام و سادہ سے لباس اور میک اپ سے بے نیاز چہرے میں بھی سب کزنوں سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ ثانیہ بھی کچھ کم پیاری نہیں تھی، مگر اس کے چہرے پر سجل کی طرح معصومیت اور بھولا پن بالکل بھی نہیں تھا۔ سجل کے چہرے میں سب سے خوبصورت اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور لمبی گھنی پلکیں تھیں، جو ہر ایک دفعہ دیکھنے والے کو دوبارہ نظریں اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر دیتے۔ اور رہی انعام، تو وہ تو تھی ہی سب کزنز سے مختلف۔ اس کی رنگت سجل اور ثانیہ کی طرح گوری نہیں بلکہ سانولی تھی، لیکن نقش بہت پیارے تھے، اور یہی سانولی رنگت کتنے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھی، اس بات سے وہ بے خبر تھی۔ باخبر تو تب ہوتی جب کتابوں کی دنیا سے باہر نکل کر دیکھتی۔ اگلے مہینے کی 28 تاریخ کو ابیحہ سفیان زارون ثانیہ کی شادی تھی۔ شادی کی تیاریاں اور بھی زور و شور سے چلنے لگے۔ ابیحہ کی شادی اس کے تایازات سفیان سے طے پائی تھی، ان کی منگنی بچپن سے ہی کر دی گئی تھی۔ ابیحہ سیدھی سادی گھڑیلو لڑکی تھی، اس کی خوبصورتی اس کی سادگی اور نیک سیرت میں تھی۔ وہ اپنا زیادہ وقت مذہبی پروگرام سننے اور دینی کتابیں پڑھنے میں گزارتی تھی۔ اس کے لہجے میں نرماہٹ تھی، جو بھی اس کو سنتا اس کی باتوں کے سحر میں کھو جاتا۔ سفیان بھی اسی سحر میں کھو گیا تھا، اور یہ ابیحہ کی خوبیاں اور منفرد سیرت ہی تھی جو سفیان لڑکیوں ساتھ پڑھنے کے باوجود بھی کسی اور لڑکی سے متاثر نہ ہو سکا۔ وہ اپنے والدین کے انتخاب پر بہت خوش تھا۔ سجل کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی یا کبھی دل اداس ہوتا تو وہ ابیحہ کے پاس چلی آتی اور اس سے باتیں کر کے اس کا دل قدرے ہلکا ہو جاتا۔ سجل اس وقت بھی ابیحہ کے پاس موجود تھی۔ ابیحہ آپی، آپ نے تو ابھی تک کوئی تیاری شروع نہیں کی، اور ادھر ثانی آپی نے تو بیوٹی پروڈکٹس لا کر اپنے چہرے پر لیپ کرنا بھی شروع کر دیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مارج نے بھی اپنا حصہ ڈال لیا ہے۔ اچھا سجل، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے چہرے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی میں اسے بیوٹی پروڈکٹس کی ضرورت ہے؟ ابیحہ نے کپڑے پریس کرتے ہوئے سجل سے پوچھا۔ ہاں، ضرورت تو نہیں ہے، مگر پھر بھی لڑکیاں اپنی شادی سے پہلے بیوٹی کریمز کا استعمال کرتی تو ہیں۔ ویسے ضرورت تو ثانی آپی کو بھی نہیں، مگر پھر بھی اتنی ساری چیزیں اٹھا لائی ہیں۔ اچھا چلو ان باتوں کو چھوڑو، یہ کپڑے پکڑو، انہیں ہینگ کرو، میں باقی کی کپڑے پریس کر لوں۔ ابیحہ اسے چپ کرنے کا بولتی کام میں لگا کر دوسرے کپڑے پریس کرنے لگی۔ سجل ادھر آؤ۔ سجل پھپھو کے گھر سے واپس آ رہی تھی، وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی جب ثانیہ نے اسے آواز دی۔ سجل اس کے پاس آئی اور بولی، جی ثانی آپی، یہ پائپ پکڑو اور پودوں کو پانی دو۔ ثانیہ نے اپنی اس کام سے جان چھڑوانے کے لیے جس کے کرنے کا سمرین بیگم اسے بول کر گئی تھی، جلدی سے پائپ سجل کو تھما کر خود اندر کھسک گئی۔ اب ایک تو ثانی آپی ہر کام مجھے کہہ کر خود بھاگ جاتی ہیں۔ سجل بڑبڑاتی ہوئی پودوں کو پانی دینے لگی۔ تب ہی موہد بھی باہر سے آیا اور سیدھا اسی کی طرف آ گیا۔
کیا ہوا؟ ایسے منہ بنا کر پودوں کو پانی کیوں دے رہی ہو؟ لاؤ مجھے 2 پائپ میں دو پانی۔ موہد نے اس کے دینے سے پہلے ہی پائپ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ویسے سجل، یہ پودا کتنا بڑا ہو گیا ہے نہ، جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے تب دادا ابو نے لگایا تھا، اور اب دیکھو اسے۔ موہد نے گلاب کے پودے کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں واقعی میں نے تو کبھی غور ہی۔ سجل کی باقی کی بات منہ میں ہی رہ گئی، کیونکہ موہد نے پائپ سجل کی طرف کر دیا، جس سے تیز پانی کا فوارہ سجل کے منہ پر پڑا تو وہ چیخ اٹھی۔ موہد کے بچے موہد فوراً پائپ چھوڑتا ہوا جھولے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لیے کہہ رہے تھے، لاؤ مجھے 2 پائپ میں 2 پانی۔ سجل منہ ٹیڑھا کر کے اس کی نقل اتارتی ہوئی پائپ پکڑ کر اس کی طرف بھاگی۔ موہد اب دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ لو کر لو اپنا بدلہ پورا، کیا یاد کرو گی؟ موہد بازو پھیلائے بھیگنے کو تیار ہو گیا۔ سجل یہ سوچے بغیر کہ وہ اتنی جلدی مان کیسے گیا، فوراً پائپ اس کی طرف کر دیا اور آنکھیں بند کیے ہنسنے لگی۔ بچوں اب آئے گا نہ مزہ؟ اور جب آنکھیں کھولیں تو چکرا کر رہ گئی، پائپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، کیونکہ سامنے روحاب اپنے پولیس یونیفارم میں بھیگا کھڑا تھا اور دانت پیستے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ موہد تھوڑے فاصلے پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سیٹی بجاتا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہائے اب کیا کریں گے؟ یہ سجل گھبراتی ہوئی ہاتھ اٹھا کر بولنے لگی، آل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو۔ سجل یہ کیا منہ ہی منہ میں بڑبڑائے جا رہی ہو؟ موہد نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ سجل نے فوراً آنکھیں کھولیں اور سامنے دیکھا، مگر وہاں روحاب نہیں تھا۔ یہ کہاں چلے گئے؟ ابھی تو یہیں تھے۔ سجل نے موہد سے پوچھا۔ جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے، موہد نے بتایا۔ کہاں؟ اوپر۔ سجل نے ہاتھ اٹھایا اور آسمان کی طرف انگلی کرتے ہوئے پوچھا۔ اوفو پاگل، میرا مطلب ہے اندر سے آئے تھے اور وہیں چلے گئے، موہد نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا۔ سجل نے ہولے سے سر ہلایا اور پھر کچھ دیر پہلے کی جانے والی موہد کی حرکت یاد آنے پر بولی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے موہد، تمہیں تو میں چھوڑوں گی۔ اس نے جھک کر گھاس سے پائپ اٹھایا اور دوبارہ سے اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ استس بڑی ماما آج میں کھیر بناؤں گی۔ سجل نے بڑی ماما کو کھیر بنانے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو بولی، یہ آج سورج مشرق کی بے جیم الف لت چھیدی 3 مغرب سے کیسے نکل آیا؟ بڑی ماما انعام کالج سے ابھی واپس آئی تھی اور پانی پینے کے لیے سیدھا کچن میں ہی آ گئی تھی، اور اب یہ سن کر حیران ہوتی ہوئی پوچھنے لگی، تم ضرور پانی پینے آئی ہوگی، یہ لو پکڑو پانی اور چلو نکلو شاباش کچن سے۔ سجل نے جلدی سے اسے پانی کا گلاس تھما کے کچن سے نکال دیا، جبکہ انعام بھی مزید کچھ کہے بغیر چپ چاپ باہر آ گئی۔ بڑی ماما اب بس آپ مجھے بتائیں کہ کھیر بناتے کیسے ہیں، آپ نے بس بتانا ہے، بنا میں خود ہی لوں گی۔ سجل نے ان سے کھیر کی ریسیپی پوچھی اور کھیر تیار کرنے لگی۔ کھیر بنا کر اسے ٹھنڈی ہونے کے لیے یاد سے فریج میں رکھ دینا۔ سجل بڑی ماما اسے کھیر بناتا دیکھ کر بعد میں اسے فریج میں رکھنے کا بول کر کچن سے نکل گئی۔ آج آپ سب کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں کہ آج کی کھیر ہماری پروفیشنل شیف سجل نے بنائی ہے، اس لیے آپ سب اسے ضرور کھائیے گا۔ کھائیے گا نہیں بلکہ صرف چکھے گا، کیونکہ ان کی کھیر کو چکھنے کے بعد آپ اسے مزید کھا ہی نہیں سکتے۔ سجل جو انعام کی پہلی بات پر بہت خوش ہو رہی تھی، اس کی آخری بات پر بولی، جس دن تم بنائی گی نہ اس دن میں بھی تمہیں دیکھ لوں گی، انعام کی بچی۔ انعام اس کی بات کو نظر انداز کرتی پلیٹ میں کھیر ڈالنے لگی اور باقی سب کو بھی سرو کرنے لگی۔ سب سے پہلے کھیر روحاب کے حصے میں آئی، اس لیے اس نے کھانا بھی پہلے شروع کر دی۔ یہ کیا بنایا ہے؟ کیا تمہیں کھیر بنانے کا ڈھنگ نہیں؟ روحاب نے کھیر بامشکل نگلی اور پلیٹ پر ایک کھسکا کر پانی پینے لگا۔ سجل جو کھیر والا چمچ ابھی منہ تک لے کر جانے ہی والی تھی، روحاب کی اس بات پر اس کا چمچ ہوا میں ہی رہ گیا۔ کیا ہوا روحاب بھائی، کیا کھیر اچھی نہیں بنی؟ سجل نہ سمجھی سے پوچھنے لگی۔ کھا کر دیکھو تو تمہیں پتا چلے کہ کتنی کو اچھی بنی ہے، کھانے کا دل نہیں چاہ رہا، کوئی اتنی بھی چینی ڈالتا ہے کھیر میں؟ لگتا ہے پورے کا پورا ڈبہ ہی الٹ دیا ہے، تم نے تو میٹھے والا زہر بنا دیا ہے، لو پکڑو اور کھاؤ اکیلی ہی تم اسے۔ روحاب اپنی پلیٹ اس کے سامنے پٹکتا ہوا لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا ہوا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ سجل کی آنکھوں میں نمکین پانی بھر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی اٹھ کے جاتی، موہد جلدی سے بولا، حد کرتے ہیں بھائی، بھی اچھی بھلی تو ہے کھیر، کیا ہوا اگر چینی تھوڑی زیادہ ہو گئی؟ چینی ہی تو ہے، کوئی نمک تھوڑی نہ ہے، ویسے تو بہت اچھی بنی ہے۔ یہ موہد نے چمچ بھر کر کھیر منہ میں ڈال لی۔
چینی واقعی میں بہت زیادہ تھی، مگر موہت اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے زبردستی مسکراتا ہوا کھیر کھانے لگا۔ موہت بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سجل آپ ہی اچھی بھلی ٹھیک تو بنی ہے۔ کھیر انعام نے بھی یہ کہتے ہوئے کھیر کھانا شروع کر دی۔ انعام ثانیہ سے زیادہ سجل سے قریب تھی، کیونکہ وہ ثانیہ کی طرح خود سر اور زدی نہیں تھی، تھوڑی لاپرواہ تھی، مگر وہ کسی کا دل نہیں توڑتی تھی، اور یہی بات انعام کو اس کی بہت پسند تھی۔ ثانیہ نے بھی پلیٹ پر ایک کھسکا دی۔ مارج ان دونوں کی ہاں میں ہاں ملانے لگی، مگر ثانیہ کی طرح کھیر کھانے کی ہمت اس میں بھی نہیں تھی۔ سجل بیٹا کیا ہو گیا؟ اگر چینی تھوڑی زیادہ ہو گئی، آج پہلی دفعہ بنائی ہے، نہ بناتی رہو گی تو آہستہ آہستہ سیکھ جاؤ گی، سمرین بیگم نے اسے پیار سے کہا۔ وہ تو خوش تھیں کہ آج پہلی بار چاہے ٹھیک نہ صحیح مگر سجل نے کچھ بنایا تو صحیح۔ سجل نے دیکھا کہ پاپا، بڑی ماما اور بڑے پاپا بھی چپ چاپ کھیر کھا رہے تھے۔ سجل نے اپنے آنسو صاف کیے اور مسکرا دی۔ روحاب نے صبح والی حرکت اور اب کھیر دونوں کا غصہ ایک ساتھ ہی نکالا تھا، مگر سجل صرف ایک روحاب کی وجہ سے موڈ خراب کر کے باقی سب کی محبتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے مسکراتی ہوئی خود بھی کھیر کھانے لگی۔ استس تس تس، اور پتہ ہے پھر خود بخود میری آنکھوں سے آنسو بنا شروع ہو گئے۔ بندہ اگر تعریف نہیں کر سکتا تو کم از کم برائی بھی مت کرے، مگر نہیں، انہوں نے تو میری اچھی خاصی بے عزتی کر کے رکھ دی۔ سجل نے کل والا واقع ابیہا کو سنایا۔ اچھا اب تم رات کی طرح پھر سے رونے مت لگ جانا، کیونکہ آج میں تمہیں زبردست سی کھیر بنانا سکھانے والی ہوں، اور جتنے دن شادی میں رہ گئے ہیں اتنے دن تم روز میرے پاس آؤ گی اور میں تمہیں کھانا بنانا سکھاؤں گی۔ ابیہا نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا، اور سجل واقعی میں خوش ہو گئی اور بولی، سچ میں آپ ہی؟ ہاں سچ میں سکھاؤں گی۔ اب تم فریج میں سے دودھ نکالو اور میں کھیر کے لیے چاول بھگو لوں۔ سجل نے دودھ والی کیتلی نکال کر شیلف پر رکھی۔ جب زرمین پھپھو کچن میں داخل ہوئی، ابیہا میں ذرا تمہارے ماموں کی طرف جا رہی ہوں، رومان آئے تو اسے یہ لسٹ دے کر چیزیں منگوا لینا۔ زرمین پھپھو نے لسٹ ابیہا کو تھمائی اور پھر سجل سے پوچھنے لگے، سجل بیٹا، رمیز اور رفیق بھائی گھر پر ہی ہیں؟ پاپا تو آفس میں ہیں پھپھو، مگر بڑے پاپا گھر ہی ہیں۔ سجل نے انہیں بتایا تو وہ سے ہلاتی ہوئی کچن سے نکل گئے۔ استس آخر شادی کا انتظار کرتے کرتے مہندی کا دن آن ہی پہنچا۔ زارون شادی سے 8 دن پہلے پاکستان واپس آیا تھا۔ دونوں گھروں کے اندر اور باہر رنگ برنگی لائٹیں سجا دی گئی۔ مہندی کے فنکشن کا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ مہندی چاروں کی اکٹھی کی جانی تھی اور پھپھو زرمین کے گھر کی جانی تھی۔ سجل کب سے تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی، مگر مارج کی تیاری ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ سجل مہندی رنگ کی فراق میں بغیر کسی میک اپ کے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سجل نے زبردستی مارج کو شیشے کے سامنے سے ہٹایا اور اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی اسے نیچے لان میں لے آئی۔ اوفو سجل، مجھے پوری طرح سے تیار تو ہونے دیتی، مارج نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا اور بال سیٹ کرنے لگی۔ اچھی بھلی تیار ہو تو گئی ہو، پلیز باقی کا میک اپ شادی کے دوسرے فنکشن کے لیے بھی سنبھال کر رکھ لو، پر ابھی تو موہت سے گجرے منگواؤ، مجھے پہننے ہیں۔ سجل کو گجرے بہت پسند تھے۔ ہاں میں بھی کہوں کلائیوں میں کچھ کمی سی محسوس ہو رہی ہے، مارج نے کہا۔ سجل نے اس کی کلائیوں کو دیکھا جن میں ڈھیر و ڈھیر چوڑیاں پہننے کے باوجود بھی ابھی گجروں کی کمی باقی تھی۔ میں موہت کو گجروں کا کہہ کر آئی۔ مارج گیٹ کے پاس کھڑے موہت کو گجرے لانے کا کہنے چلی گئی۔ انعام ادھر آؤ، موہت نے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی انعام کو اپنے پاس بلایا۔ جی موہت بھائی، کچھ کام ہے؟ نہیں کام نہیں ہے، تم بس اپنی کلائی آگے کرو۔ کیوں، کیا نبض چیک کرنی ہے میری؟ مگر وہ تو الحمدللہ نارمل رفتار سے چل رہی ہے، انعام نے ناسمجھتے ہوئے کہا۔ تم بھی نہ حد کرتی ہو انو، بس میں نے کہا نہ کلائی آگے کرو تو مطلب کرو۔ موہت کے یہ کہنے پر انعام نے اپنی کلائی فوراً موہت کے سامنے کر دی۔ موہت نے شاپر سے گجرے نکل کر اس کی کلائیوں میں پہنا دیے۔ کچھ ہی فاصلے پر کھڑا روحاب ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ موہت کے دل میں انعام کے لیے جو جذبات تھے وہ روحاب سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ موہت 2 ہی گجرے لے کر آیا تھا جو کہ اس نے انعام کی پہنا دیے۔ موہت بھائی، میں نے تو گجرے نہیں منگوائے، انعام گجروں کو اپنی کلائیوں اور گھماتی ہوئی بتانے لگی۔ ہاں جانتا ہوں تم نے نہیں منگوائے، مگر انہیں دیکھ کر میرا دل کیا کہ تمہارے لیے لے جاؤں تو بس لے آیا۔ کیا سچ میں؟ تھینک یو سو مچ موہت بھائی، انعام نے خوش ہوتے ہوئے اسے شکریہ کہا اور مارج اور سجل کے پاس چلی آئی جو کہ کب سے گجروں کا انتظار کر رہی تھی۔ استس کرے انعام، اپنے بازو دکھاؤ ذرا، مارج نے انعام سے کہا تو اس نے اپنے دونوں بازوں اس کے سامنے کر دیے جن میں گلاب اور موتیے کے پھول کے گجرے سجے ہوئے تھے۔ یہ گجرے کہاں سے لیے تم نے؟
یہ گجرے تو مجھے موہت بھائی نے لا کر دیے ہیں، کہہ رہے تھے کہ گجرے دیکھ کر میرا دل کیا کہ تمہارے لیے لے جاؤں تو لے آیا۔ انعام مزے سے اسے بتانے لگی۔ اس نے ایسا کہا۔ سجل مارج کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی، جبکہ گجرے تو ہم نے اس سے منگوائے ہیں۔ جھوٹا کہیں کا چلو مارج لے کر آئے اس سے گجرے۔ سجل مارج کا ہاتھ پکڑ کر اسے لان میں لے کر جانے لگی۔ جب انعام نے انہیں آواز دے کر بتایا کہ موہت بھائی تو صرف 2 ہی گجرے لے کر آئے تھے جو کہ انہوں نے مجھے پنا دیے، اب آپ دونوں کیا لینے جا رہی ہیں؟ جبکہ انعام کے یہ بتانے پر انہیں موہت پر اور زیادہ غصہ آ گیا۔ انعام جانتی تھی کہ وہ دونوں موہت سے گجرے نکلوائے بغیر اسے چھوڑنے والی نہیں، اس لیے مسکراتی ہوئی ٹیبل سے پھولوں کی پلیٹ اٹھا کر خود بھی لان میں چلی آئی۔ استس موہت میرے پیارے بھائی، اب شاباش، ذرا جلدی سے یہ بتانا کہ ہم دونوں نے جو گجرے منگوائے تھے وہ کہاں ہیں؟ مارج نے کمر پر ہاتھ باندھے بظاہر مسکراتے ہوئے مگر دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ کون سے گجرے؟ موہت نے سر پر ہاتھ رکھے یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون سے گجروں کی بات کر رہی ہیں، مگر پھر جلد ہی اسے یاد آ گیا تو ان کی غصے سے پھولی صورتیں دیکھتے ہوئے اٹکتے ہوئے بولا، ہوا اچھا، وہ گجرے؟ ہاں لایا ہوں۔ نہ تم لوگ کوئی کام کہو اور میں نہ کروں، ایسا کبھی ہوا ہے؟ اس نے آخر میں اپنی بتیسی دکھائی۔ اچھا تو پھر نکالو گجرے۔ سجل ہاتھ اس کے سامنے کرتی ہوئی گجرے مانگنے لگی۔ اوہ ارے وہ تو میں گاڑی میں ہی بھول آیا، تم لوگ رکو میں لے کر آیا۔ موہت انہیں اگلی بات کرنے کا موقع دیے بغیر گیٹ سے باہر نکل آیا۔ وہ دونوں گجرے لیے بغیر اس کا پیچھا چھوڑنے والی تو تھی نہیں، اس لیے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی گجروں کی دکان کی طرف بڑھا دی۔ روحاب کی ڈیوٹی کبھی دن کی ہوتی اور کبھی رات کی، آج کا فنکشن چونکہ رات کا تھا اور ڈیوٹی دن کی تو اس لیے وہ ڈیوٹی پر چلا ہی گیا اور فنکشن شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے ہی گھر پہنچا۔ وہ لان میں کھڑا تھا جب اوپر سے کسی نے پھول برسائے۔ پھولوں کی خوشبو سے اس نے پہلے تو 2 چھینکے مارے اور پھر نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں سے پھولوں کی برسات ہوئی تھی، اور وہاں اوپر کھڑی سجل مسکرا رہی تھی۔ روحاب کو لگا کہ شاید اس کی نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں، کیونکہ سجل اسے دیکھ کر ہمیشہ گھبراتی تھی نہ کہ مسکراتی تھی، اور آج تو مسکرانے کے ساتھ ساتھ پھول بھی برسائے گئے تھے۔ سجل کسی چیز سے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے خود کو سنبھال نہیں پائی تھی، اس لیے جا کر سیدھا گرل کے ساتھ لگی جس کی وجہ سے سارے پھول نیچے گر گئے۔ اوہو سجل، تم بھی نہ مہمانوں کا ویلکم دروازے پر کرنا ہے نہ کہ ٹیرس پر۔ سجل خود سے ہم کلام ہوتی ہوئی مسکرانے لگی۔ اس نے نیچے دیکھا جہاں کوئی کھڑا تھا۔ لان کے اس حصے میں لائٹیں بہت کم لگی تھیں جس کی وجہ سے سجل دیکھ نہ سکی کہ وہ کون ہے، مگر پھر اس نے گرل پر تقریباً لٹکتے ہوئے نیچے غور سے دیکھا تو اس کا منہ کھلنے کے ساتھ ساتھ پھولوں والی خالی پلیٹ بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ روحاب جلدی سے پیچھے ہوا کیونکہ اگر وہ پیچھے نہیں ہٹتا تو وہ پلیٹ سیدھا اس کے سر پر آ کر لگنے والی تھی۔ ہائے ربا، پھول گرنے پر تو شاید وہ کچھ نہ کہتے مگر اب تو بے عزتی پکی۔ اب کیا کروں؟ ہاں ایسا کروں گی کہ اگر کچھ کہا تو کہہ دوں گی کہ وہ میں تھی ہی نہیں۔ سجل خود کو ریلیکس کرتی ہوئی جلدی سے واپس مری اور سیڑھیاں اترنے ہی لگی، تبھی اس کی ٹکر کسی سے ہوئی۔ سامنے والے نے اسے گرنے سے پہلے ہی تھام لیا۔ سجل نے ڈر کے مارے سر ہی نہ اٹھایا کہ کہیں یہ روحاب ہی تو نہیں۔ سجل کیا ہو گیا ہے؟ دھیان سے چلو نا۔ ارے زاروں بھائی، آپ؟ شکر ہے آپ ہیں۔ سجل نے زاروں کی آواز پر سر اٹھایا اور شکر کیا۔ زاروں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، کیوں تم کیا سمجھی تھے کہ کون ہے؟ زاروں اسے ابھی تک بانوں سے تھامے کھڑا تھا۔ میں سمجھی کہ شاید روحاب بھائی ہیں۔ تم روحاب سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ کس نے کہا آپ سے میں بھلا کیوں ڈرنے لگی؟ ان سے میں کوئی ڈرتی ورتی؟ کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئی؟ زاروں نے اس سے پوچھنے کے بعد پیچھے دیکھا تو سمجھ گیا کیونکہ روحاب سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ رہا تھا۔ زاروں جو ابھی تک سجل کو تھامے کھڑا تھا جلدی سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے، جبکہ سجل کھڑی سوچ رہی تھی کہ بھاگ جاؤں یا کھڑی رہوں۔ زاروں جلدی سے سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا کیونکہ فنکشن شروع ہو چکا تھا، بس اسی کا انتظار تھا۔ روحاب اب چلتا ہوا سجل کے پاس آیا اور بولا، لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کوئی خاص دشمنی ہے، جو کبھی مجھے پھل میٹھا کھلا کر مارنے کی کوشش کرتی ہو تو کبھی میرا حلیہ بگاڑنے کی، کبھی جان بوجھ کر مجھ پر بارشیں برساتی ہو تو کبھی پھول، جبکہ تم جانتی تو کہ مجھے گلاب سے سخت الرجی ہے، اور آج تو تم نے حد ہی کر دی، آج تو سر ہی پھاڑنے والی تھی تم میرا، وہ بھی موٹے کانچ کی وزنی پلیٹ سے جو کہ سیدھا میرے سر پر آ کر لگنے والی تھی۔ روحاب نے سجل کے آئے روز اس پر کیے جانے والے کارنامے اسے گنوائے۔ نہیں روحاب بھائی، وہ میں تو نہیں تھی۔ سجل نے سوچا سمجھا جواب اسے سنا دیا۔ اگر مجھے دکھائی نہ بھی دیتا ہوتا تو بھی مجھے معلوم ہی تھا کہ وہ تمہارے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔
کیونکہ ایسے الٹے سیدھے کام کرنا صرف تمہارے ہاتھوں کو ہی پسند ہے۔ اب جاؤں جلدی سے نیچے، مارج کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہے مگر تم یہاں کام بگاڑنے کے موقع تلاش کر رہی ہو شاید۔ سجل کو یاد آیا کہ وہ مارج کو 2 منٹ کا بول کر اوپر آئی تھی اور اب پورے 10 منٹ ہو گئے تھے۔ روحاب کے کہنے کی دیر تھی کہ سجل گرل کو تھامتی سیڑھیاں اترنے لگی تاکہ کہیں جلدی کے چکر میں وہ گر ہی نہ جائے۔ استس روحاب بیٹا یہاں اوپر آؤ، اسٹیج پر تم بھی رسم ادا کرو مہندی کی۔ پھپھو نے سب کے رسم کرنے کے بعد اس کو آواز دی جو اسٹیج سے تھوڑا سا فاصلے پر کھڑا تھا۔ اب پھپھو روحاب بھائی کو بھول نہیں سکتی تھی۔ سجل منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، جبکہ روحاب بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا۔ بہرحال وہ اسٹیج پر آیا، پہلے ابیہا اور سفیان کی مہندی کی رسم کی اور پھر زاروں اور ثانیہ کی طرف آیا۔ ثانیہ کا تو اسے دیکھ کر ہی منہ بن گیا۔ روحاب نے ثانیہ کی طرف دیکھے بغیر رسم ادا کی اور وہاں سے اٹھ گیا۔ موہت کیمرہ لیے سب کی ویڈیو اور تصویریں بنا رہا تھا۔ روحاب اسٹیج سے نیچے اترنے لگا جب اس کا پاؤں مرا اور وہ گرنے لگا، مگر تب ہی پاس کھڑی سجل نے اسے جلدی سے تھام لیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب موہت نے ان دونوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیمرے میں کیپچر کر لیا۔ روحاب جب سیدھا ہوا تو سجل جلدی سے بولی، روحاب بھائی اب اس بات پر تو آپ بالکل بھی غصہ مت کرنا، کیونکہ اب میں نے کوئی کام خراب نہیں کیا بلکہ آپ کو گرنے سے بچایا ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ گر جاتے تو آپ کی کتنی بے عزتی ہوتی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ تو شرمندہ ہو جاتے نا اگر سب آپ پر ہنستے تو۔ سجل نے معصومیت سے اپنی طرف سے بڑے پتے کی بات بتا کر شاباشی لینے کی کوشش کی۔ شٹ اپ، روحاب غصے سے بولا۔ سجل فوراً شٹ اپ ہو گئی۔ روحاب وہاں سے ہٹ گیا تو بولی، حد ہو گئی، بھلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں رہا، اور میں نے بھی بھلا کس سے بھلائی کر دی جسے بھلائی لفظ سے ذرا بھی آشنائی نہیں ہونا۔ اکڑو خان کہی کہ استس فنکشن ختم ہونے کے بعد سب واپس آ گئے۔ مارج اور انعام تو تھکن کی وجہ سے آتے ہی سو گئی، جبکہ سجل ابھی بھی جاگ رہی تھی۔ روحاب اپنا درد سے بھاری سر لیے چھت پر جانے لگا۔ جب سیڑھیاں چڑھتا وہ 2 سیڑھیاں پیچھے ہی رکھ گیا، کیونکہ سامنے زاروں اور ثانیہ ایک دوسرے کی بانوں میں بانیں ڈالے بالکل قریب کھڑے تھے۔ زاروں کوئی آ جائے گا، اس لیے اب میں جانے لگی ہوں۔ ثانیہ اس کے بازو ہٹاتی ہوئی واپس جانے لگی۔ جب اس کی نظر سیڑھیوں پر کھڑے روحاب پر پڑی تو وہ واپس جانے کا ارادہ ترک کرتی ہوئی پھر سے زاروں کی بانوں میں آ گئی۔ کیا ہوا، تم تو نیچے جانے والی تھی؟ ہاں بس پھر دل نہیں کیا تم سے دور جانے کا، ثانیہ نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ روحاب غصے سے مٹھیاں بھینچتا ہوا نیچے آ گیا۔ جب سامنے سے آتی سجل نے اسے روکا اور بولی، روحاب بھائی آپ کہاں تھے؟ کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، بڑے پاپا آپ کو بلا رہے ہیں۔ مجھے ڈھونڈنے سے بہتر ہے کہ تم جا کر اپنی بہن کو ڈھونڈو، اس اور نظر رکھو، شرم و حیا سب بھلائی بیٹھی ہے۔ روحاب اسے یہ کہہ کر اسے تقریباً دھکا دیتے ہوئے سیڑھیاں اترتا بڑے پاپا کے کمرے میں چلا گیا۔ اب انہیں کیا ہو گیا؟ میں نازک سی گڑیا اور انہیں دیکھو کیسے دھکا دے کر چلے گئے مجھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہ اپنی بہن پر نظر رکھو۔ نظر رکھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اپنے کمرے میں ہے۔ سجل یہ کہتی ہوئی ثانیہ کے کمرے میں آئی مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ ارے آپ ہی تو یہاں نہیں ہیں، روحاب بھائی تو چھت سے آ رہے تھے، کیا پتا آپ ہی بھی وہیں ہوں اور پھر سے ان کے بیچ کوئی بات ہوئی ہوگی۔ سجل یہی اندازہ لگاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی، مگر روحاب کی طرح وہ بھی 2 سیڑھیاں پیچھے ہی رکھ گئی۔ صحیح کہہ رہے تھے روحاب بھائی، شرم و حیا تو واقعی میں ختم ہو گئی ہے آپ ہی میں، اب میں کیا کہوں انہیں۔ سجل چپ چاپ بغیر کوئی آہٹ کیے سیڑھیاں اتر آئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ مارج خراٹے مارے سو رہی تھی، انعام کان پر کشن رکھے ادھر ادھر کروٹیں بدل رہی تھی۔ سجل نے بیڈ سے سرہانہ پکڑا اور صوفے پر آ کر لیٹ گئی، کیونکہ وہ بھی بہت تھک چکی تھی، شادی کی تیاریوں کی وجہ سے نہیں بلکہ روحاب کی باتیں سن سن کر، اور اب مارج کے خراٹوں کی وجہ سے اپنی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بیڈ سے قدرے دور پڑے صوفے پر سو گئی۔ چلیں زاروں بھائی جلدی سے پیسے نکالیں۔ مارج، سجل اور انعام دودھ پلائی کی رسم کے بعد زاروں سے پیسے مانگنے لگے۔ دے بھی دیں، اب کیا دل نہیں کر رہا آپ کا پیسے نکالنے کو، لیکن آپ اس بھول میں مت رہیے گا کہ ہم اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ 23,000 کا مطلب 23,000، چلیں اب دیں۔ سجل اب باقاعدہ اسٹیج پر زاروں کے پاس بیٹھ گئی۔ زاروں اس حسن کے پیکر کو دیکھے گیا۔ سجل کو جی بھر کر دیکھنے کے بعد اس نے ثانیہ کی طرف دیکھا، جو تیار شیار ہوئی دلہن بننے کے باوجود بھی سادہ سی سجل سے زیادہ حسین نہیں لگ رہی تھی۔ زاروں بھائی اب بس بھی کر دیں، اپنی سالی صاحبہ کو تکنا، ورنہ یہ آپ کے دیر کرنے پر 23,000 کی بے جیم الف لت چھیدی 60,000 نکلوا لے گی۔ موہت نے اسے سچی بات بتائی تو آخر کار زاروں نے جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔
اور سجل کے لیے 23,000 کی بے جیم الف لت چھہدی 3 واقعی میں 60,000 نکل کر اسے تھما دیے تو اس کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی حیران رہ گئے، جبکہ ثانیہ دل ہی دل میں غصہ کھا کر رہ گئی کہ اتنے سارے پیسے کتنے آرام سے نکال کر تھما دیے، فضول کے آئے ہیں۔ اس کے دل کو تو ابھی سے کچھ ہونے لگا۔ سجل نے جلدی سے پیسے پکڑ لیے اور بولی، ارے واہ زاروں بھائی، میں نے تو 23,000 بولا تھا، آپ نے تو ڈبل دے دیے، یہ تو صرف 60,000 ہیں، اگر تم 2 لکھ بھی مانگتی تو وہ بھی دے دیتا۔ زاروں نے اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے کہا، جبکہ روحاب کو زاروں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آئی، وہی چمک جو مہندی کی رات کو جب زاروں سجل کو بازوؤں سے تھامے کھڑا تھا تب اس کی آنکھوں میں تھی، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا واقعی میں ہے یا صرف اسے ہی ایسا لگ رہا ہے۔ سجل 23,000 مارج اور انعام کو دے کر بولی، اب تم لوگ اپنے پیسے ادھے ادھے کر لو، کیونکہ یہ باقی کے تو میرے ہوئے۔ ارے ایسے کیسے تمہارے ہیں، مجھے بھی تو میرا حصہ دو۔ موہت بیچ میں کود پڑا، تمہارا حصہ کون سا؟ دیکھو سجل میں بھی تو زاروں بھائی کا سالہ ہوں، اور ہاں 60,000 والی بات میں نے ہی کی تھی تو انہیں 60,000 دینے کا خیال آیا، چلو اب جلدی سے نکالو میرا حصہ۔ ویسے موہت دودھ پلائی کی رسم لڑکیاں کرتی ہیں، نہ کہ لڑکے، اس لیے پیسے بھی انہی کے بنتے ہیں، مگر پھر بھی یہ لو پکڑو، کیا یاد کرو گے؟ سجل نے جیسے احسان کرتے ہیں 1,000 کا نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ ارے یہ کیا ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم دو ہی نہ، یہ لو پکڑو، رکھو اپنے پاس ہی۔ موہت اسے 1,000 واپس پکڑتا وہاں سے جانے لگا جب سجل جلدی سے بولی، کیا تکلیف ہے، یہ لو پکڑو۔ اس نے موہت کو 5,000 کا نوٹ تھمایا۔ یہ ہوئی نہ بات، اب لگ رہی ہو نہ تم میری کزن۔ موہت خوش ہوتا ہوا بولا، جبکہ سجل بھی اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ ثانیہ کی شادی ختم ہوئی تو سب نے سکون کا سانس لیا اور جی بھر کر اپنی تھکاوٹ اتاری۔ سجل نے ثانیہ کی شادی کے اگلے دن ہی اس کے کمرے پر قبضہ کر لیا اور پھر وہیں ڈیرا ڈال لیا۔ ثانیہ ویسے تو اپنا جھوٹا بھی کسی کو نہ دیتی، مگر یہ سوچ کر کہ وہاں انگلینڈ میں تو میں محلوں جیسے گھر کے بڑے بڑے کمروں میں رہوں گی، پھر بھلا مجھے اس چھوٹے سے کمرے کی کیا ضرورت ہے، یہ کمرہ سجل کو دے دیا۔ 2 مہینے بعد سجل کے پیپرز تھے، پورا سال تو اس نے مستی میں گزار دیا، مگر اب جب کہ وہ علیحدہ کمرے میں رہتی تھی تو رات گئے تک پڑھتی رہتی۔ سجل پڑھائی میں اچھی تھی مگر لاپرواہی بہت کرتی تھی۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آتا تو وہ انعام سے پوچھنے چلی جاتی اور کہتی کہ تمہارے پڑھاکو ہونے کا یہ تو فائدہ ہے کہ تم سے ہر چیز کا نالج مل جاتا ہے، چلو اب شاباش جلدی سے یہ تھیوری سمجھا دو۔ سجل کے بار بار اس کے پاس آنے اور سمجھنے پر انعام اپنی بکس لیے اسی کے پاس آ جاتی تاکہ سجل کو بار بار اٹھ کر آنے کی ضرورت نہ پڑے، جبکہ ان دونوں کی غیر موجودگی میں مارج رات گئے تک کسی سے باتیں کرتی رہتی اور انعام کے آنے پر سوتی بن جاتی۔ باہر موسم بہت خراب تھا، تیز ہوا کے ساتھ ساتھ بارش بھی بہت ہو رہی تھی۔ روحاب جب گھر آیا تو 12 بج رہے تھے۔ سجل کو رات دیر تک جاگنے پر دوبارہ بھوک لگ جاتی تھی، اس لیے وہ کچن میں کھانے کے لیے کچھ ہلکا پھلکا لینے آئی۔ جب وہ کچن سے باہر نکلی تو روحاب سیڑھیاں چڑھتا اوپر جا رہا تھا۔ روحاب بھائی آپ ابھی آئے ہیں؟ سجل نے پوچھا۔ نہیں 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، بس دروازے پر کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ اندر جاؤں یا نہیں۔ روحاب کو اس سے اسی جواب کی توقع تھی، جبکہ سجل کو بھی اس سے اسی جواب کی توقع تھی۔ روحاب بھائی کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں، مجھے بھوک نہیں، روحاب جواب دیتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ سجل اس کے منع کرنے کے باوجود بھی کھانا لے کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر کھانے کی ٹرے رکھ کر وہ واپس مڑنے لگی جب روحاب واش روم سے نکلا اور بولا، تمہیں منع کر چکا تھا نہ کھانے کے لیے، پھر بھی کیوں لے آئی؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ نے منع مجھے کیا ہے، کوئی اور پوچھتا تو آپ کبھی منع نہیں کرتے، مگر غصہ تو آپ کو ہمیشہ مجھ پر آتا ہے، نہ تو اس لیے کھانے کو تو منع نہ کرے، کھانا کھا لے روحاب بھائی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ نے صرف صبح کے ناشتے کے علاوہ کچھ نہیں کھایا۔ روحاب کچھ نہ بولا۔ سجل واپس جانے لگی جب اس کا ہاتھ لگنے سے سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ گرنے لگا۔ سجل نے اس کے گرنے سے پہلے ہی اسے سیدھا کر دیا، تب ہی اس کی نظر لیمپ کے پاس پڑی سرخ رنگ کی کھلی ڈائری پر پڑی جس پر سکیچ بنا ہوا تھا۔ اس نے ڈائری ہاتھ میں لی اور سکیچ کو غور دیکھنے لگی، کیونکہ یہ سکیچ ثانیہ کا بنایا گیا تھا، بلکل اتنے ہی بال، تیکھی ناک، گال پر بڑا سا تل، گلے میں لاکٹ جو وہ ہر وقت پہنے رکھتی تھی، اور ساتھ ہی شعر لکھا گیا تھا۔ روحاب نے آگے بڑھ کر جلدی سے اس کے ہاتھ سے ڈائری کھینچ لی اور بولا، تمہیں ذرا بھی مینرز نہیں کہ کسی کی چیز کو اس سے پوچھے بغیر ہاتھ نہیں لگاتے، پر تمہیں کیسے معلوم ہوگا، عقل ہوگی تو تب نہ۔ کیا دیکھ رہی تھی؟
تم کے کس کا سکیچ ہے؟ یہ دیکھ لیا نا، پتہ لگ گیا نا، اب جاؤ یہاں سے۔ روحاب کو اس کا اپنی ڈائری کو ہاتھ لگانا بہت ناگوار گزرا۔ آپ بہت محبت کرتے ہیں نہ ثانی آپی سے، مگر اب تو ان کی شادی ہو چکی ہے۔ زاروں بھائی سے آپ کو انہیں بھول جانا چاہیے۔ سجل نے یہ سوچے بغیر کہ اس کی اس بات سے روحاب کو کتنا غصہ آ سکتا ہے، پھر بھی کہہ دی، تمہیں مجھے سمجھانے یا بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کسے یاد رکھنا چاہیے اور کسے بھول جانا چاہیے۔ میں کسی کو بھی یاد رکھوں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں اس سے کوئی مطلب ہونا چاہیے۔ مطلب ہے روحاب بھائی، وہ میری آپی ہیں اور شادی شدہ ہیں۔ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا انہیں دن رات یاد رکھنے کا، انہیں ہر وقت سوچنے کا۔ سجل یہ بھول گئی تھی کہ پہلے جن باتوں کے کرنے کی وجہ سے وہ روحاب کی ناپسندیدگی مول لے چکی ہے، اب بھی وہی کرنے جا رہی ہے۔ میرا دماغ، میری سوچیں، میں جسے مرضی یاد کروں، تمہیں مجھ سے سوال جواب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور جب تک تم یہاں کھڑی رہو گی میرے غصہ میں اور بھی اضافہ کرتی رہو گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ اور کوئی بھی بات کیے بغیر یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گی روحاب بھائی، اور تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں جان نہ لوں کہ آخر آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، آخر میں آپ کو زہر سے بھی بری کیوں لگتی ہوں۔ لوگ تو اپنی زندگی سے تنگ آ کر زہر تک کھا لیتے ہیں، مگر آپ تو چاہے جتنا مرضی تنگ آ جائیں کبھی میری شکل دیکھنا تک پسند نہیں کریں گے۔ آخر کیوں روحاب بھائی، آج بتا ہی دے، کیونکہ تم بھی بالکل اپنی بہن جیسی ہو، تم دونوں محبت کرنے والوں کو سمجھ ہی نہیں سکتی، بلکہ اگر کچھ جانتی بھی ہو تو محبت کرنے والوں کو ٹھکرانا۔ غلط کرتی ہو تم دونوں، اور پھر غلط کا بھرپور ساتھ بھی دیتی ہوں۔ تمہیں بھی اپنی بہن کی طرح دولت، عیش و عشرت پسند ہے، اسی کی طرح بڑے بڑے خواب دیکھنا، خود غرض مطلبی اسی کی طرح ہو تم، کیونکہ ہر معاملے میں تم اس کا ساتھ دیتی ہو چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ بے قدری سے ہر کسی کا دل توڑ دینے والی، سامنے والے کی تذلیل کر کے رکھ دینے والی تم اسی کی طرح ہو، اس کا غلط بھی تمہاری نظر میں ٹھیک ہے۔ تم سجل نہیں بلکہ ثانیہ ہو، اور رہی بات محبت کی تو وہ مجھے اس سے ہے نہیں بلکہ تھی۔ اب میرے دل میں اس کے لیے صرف اور صرف زہر اور تلخیاں، کیونکہ وہ اپنا مقام میری نظروں میں کھو چکی ہے۔ تم لوگوں کو ظاہر سے میں محبت سخت اور مضبوط نظر آتا ہوں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم دونوں کی زہر آلودہ باتوں نے مجھے اندر سے ختم کر دیا ہے، جلا کر رکھ دیا ہے میرے وجود کو۔ روحاب اسے اس کی بات کا جواب دینے کے بعد خاموش ہو گیا، اور پھر ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا تک نہیں، جو کہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے حیرانی سے تکے جا رہی تھی۔ آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں نے جو باتیں دل سے نہیں بلکہ صرف اپنی بہن کی حمایت میں کہی تھیں، ان کی وجہ سے میں آپ کی نظر میں اتنا گر چکی ہوں کہ آپ نے مجھ پر خود غرض مطلبی اور عیش پرست جیسے الزامات لگا ڈالے۔ مگر خیر، آپ کہہ رہے ہیں تو سچ ہی ہوگا، کیونکہ آپ تو مہان ہیں نہ، آپ نے تو کبھی کچھ غلط کہنا تو دور کی بات، کبھی ایسا سوچا تک نہیں ہی نا۔ اب آئندہ سے کوشش ہی کروں گی کہ آپ کے سامنے نہ ہی آؤں، کیونکہ میں بھی اب مزید اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی آپ کے سامنے آ کر خود کو مزید گرا ہوا ثابت کرنا چاہتی ہوں۔ سجل دگ سے بولتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ روحاب کو اس کی باتوں سے احساس ہوا کہ وہ شاید کچھ زیادہ ہی غلط بول گیا ہے، وہ سب کہہ گیا ہے جو اسے نہیں کہنا چاہیے۔ استس روحاب ٹیرس پر کھڑا کچھ دیر پہلے اس کے اور سجل کے درمیان ہونے والی باتیں سوچ رہا تھا، جب اس کی نظر لان میں پڑی کرسی پر بیٹھے وجود پر پڑی۔ وہ یقیناً سجل تھی، جو کہ اس تیز برستی بارش سے بے پرواہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ روحاب ٹیرس کا دروازہ بند کرتا نیچے لان میں آ گیا۔ جب وہ سجل کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ چہرہ گھٹنوں پر رکھے ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ روحاب کے دل کو ایک دم کچھ ہوا۔ اس نے بالکل نہ سوچا تھا کہ اس کی باتوں سے سجل کو کتنی تکلیف پہنچے گی، اور وہ اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جائے گی۔ سجل، تم اس طرح بارش میں کیوں بھیگ رہی ہو؟ روحاب نے اسے آواز دی۔ سجل نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہ ظالم کھڑا تھا جس نے ہر بار اسے چوٹ پہنچائی تھی۔ وہ کھڑی ہوئی اور بولی، اب کیوں آئے ہیں آپ؟ کیا اب بھی کچھ کہنا باقی رہ گیا ہے؟ اچھا، تو اب یہ کہنے آئے ہوں گے کہ اپنی بہن کی طرح تم بے شرم اور بے حیا بھی ہو۔ سجل میں ایسا کچھ بھی کہنے نہیں آیا۔ روحاب نے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تو پھر کیوں آئے ہیں آپ؟ میں تو ایک بڑی لڑکی ہوں، میرے سینے میں تو دل ہی نہیں ہے، بے حس ہوں، میں آپ کے مقام سے گر چکی ہوں نہ میں، تو پھر ایسی لڑکی سے بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جائیے یہاں سے، سجل تلخ لہجے میں بولی۔ روحاب نے دیکھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جو کبھی اس کے سامنے نظریں اٹھا کر بات نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کے سامنے آ جانے پر گھبرا جاتی تھی، اور اب بے خوف و بے ڈر اس کے سامنے کھڑی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول نہیں رہی تھی، بلکہ چلا رہی تھی۔
سجل اندر چلو، بارش میں بھیگ کر بیمار ہو جاؤ گی۔ روحاب پہلی دفعہ اس کے ساتھ آرام سے بولا، کیونکہ آخری دفعہ کب بولا تھا یہ تو سجل کو یاد نہ تھا۔ آپ کو کب سے فکر ہونے لگی میری بیماری کی؟ میں چاہے بیمار ہوں یا مر جاؤں، آپ کو میری جھوٹی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ سجل فضول بات مت کرو اور اندر چلو۔ روحاب کو اس کی مرنے والی بات اور غصہ آ گیا۔ میں نہیں جاؤں گی تو مطلب نہیں جاؤں گی۔ سجل غصے سے منہ پھیرتی زد پر اڑ گئی۔ میں آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، تم سے اندر چل رہی ہو یا نہیں؟ روحاب نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ سجل نے بھی دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں میرا ہاتھ۔ روحاب اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آیا تو وہ بولی، میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑے۔ لو چھوڑ دیا۔ روحاب نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ اپنا ہاتھ مسلنے لگی۔ بہت برے ہیں آپ، بہت ہی برے۔ سجل یہ کہتے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ تم مجھے برا سمجھو یا اچھا، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر دوبارہ تم مجھے لان میں بھٹکتی ہوئی نظر آئی، اب تو میں نے کچھ نہیں کہا مگر تب ضرور برا بن کر دکھاؤں گا، اور نہ ہی مجھے تمہارے یہ بھیگے ہوئے کپڑے نظر آئیں، جا کر چینج کرو انہیں۔ روحاب کو معلوم تھا کہ سجل پر ہمیشہ سے اس کا غصہ ہی کام آیا ہے، اس لیے اسے وارن کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے خواہ ہی سجل پر اتنا غصہ کر دیا، کچھ زیادہ ہی غلط باتیں سنا دیں اسے، جبکہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں۔ اس نے جو بھی باتیں کی تھی صرف اور صرف ثانیہ کی حمایت میں کی، صرف اس کی محبت میں، اور اس پر دل توڑنے کا الزام بھی لگا دیا، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ جتنی بھی شرارتی کیوں نہ سہی مگر کبھی اپنی شرارت سے یا ویسے بھی کسی کا دل نہیں توڑا، جبکہ میں نے جب وہ میرے سامنے آئی ہے تب کچھ نہ کچھ کہہ کر اس کا دل توڑا ہے، مگر اس نے پھر بھی کبھی میری کوئی بات دل میں رکھ کر اس کا برا نہیں جانا، اسے ہمیشہ بھلا دیا، اور ایک میں ہوں کہ اب تک انہی باتوں کو دل میں لیے بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں، یعنی جو کچھ بھی اس نے کہا صرف اپنی آپ ہی کی نظر میں ٹھیک ہونے پر کہا۔ میں جانتا ہوں کہ سجل کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہتی ہے ثانیہ کی حمایت میں کہتی ہے، وہ جو کچھ بھی کرتی ہے صرف اس کی محبت میں، مگر سجل بھی تو سمجھے کہ وہ جس کی محبت میں کسی کی نظر میں بری بنتی ہے، اس کو اس کی رتی بھر بھی پرواہ نہیں۔ وہ ثانیہ کی محبت میں چاہے کچھ بھی کر لے مگر وہ خوش نہیں ہو سکتی۔ روحاب یہی سب سوچتا بیڈ سے اٹھا اور اپنے کمرے سے نکلتا ہوا ثانیہ کے کمرے کی طرف آیا، جو کہ اب سجل کا تھا۔ اس نے کمرے میں دیکھا تو سجل کہیں بھی نہیں تھی، وہ سمجھا شاید ٹیرس پر ہوگی، اس لیے آگے بڑھا، مگر سجل بیڈ کی دوسری سائڈ سے ٹیک لام گاف الف لت چھیدتین زمین پر بیٹھی تھی۔ روحاب اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے وہ کبھی بھی خود سے سجل کے پاس نہیں آیا تھا۔ سجل نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے تھے، وہ ابھی بھی انہی بھیگے کپڑوں میں بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی، آنکھوں سے آنسوؤں کی لکیر ابھی بھی بہہ رہی تھی۔ سجل تم نے ابھی تک کپڑے چینج کیوں نہیں کیے؟ سجل نے چونک کر دیکھا تو روحاب اس کے بالکل پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بغیر کوئی جواب دیے اٹھنا چاہا تو روحاب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ واپس بیٹھا دیا اور بولا، دیکھو سجل، میں باہر سے تمہیں جتنا سخت اور اکڑو نظر آتا ہوں اتنا ہوں، ہاں اگر ہوں بھی تو صرف برے لوگوں کے لیے۔ مجھے اپنی غلط باتوں کا احساس ہے، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں تم سے نفرت بالکل بھی نہیں کرتا، ہاں مگر میرے دل میں تمہارے لیے ناپسندیدگی ضرور پیدا ہو گئی تھی، ان باتوں کی وجہ سے جو کہ تم نے صرف ثانیہ کی حمایت میں کی تھی، نہ کہ اپنے دل سے۔ میں تم پر غصہ کرتا ہوں کیونکہ تم میرا غصہ اور میری ڈانٹ چپ چاپ سن لیتی ہو، برداشت کر لیتی ہو۔ اگر تم وہ سب برداشت نہ کرتی اور آگے سے بولتی تو شاید میں تمہیں دوبارہ ڈانٹتا بھی نہیں، مگر خیر میری ڈانٹ اتنی غلط بھی نہیں ہوتی کیونکہ تمہاری شرارتیں ہی ایسی ہوتی ہیں، مگر آج کی باتوں کے لیے میں یعنی اکڑو خان تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ایم ریلی سوری سجل، میں نے جو بھی کہا اس کے لیے، کیونکہ تم ویسی بالکل بھی نہیں ہو جیسا میں سوچتا آیا ہوں۔ میں تو ہمیشہ تمہیں غلط ہی سمجھتا رہا، کبھی ان باتوں کو سائڈ پر رکھ کر تمہیں دیکھا ہی نہیں، لیکن آج تم نے اور تمہاری باتوں نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں غلط تھا۔ ایک گھر میں رہنے کے باوجود میں نے یہ جانا ہی نہیں کہ تم کتنی اچھی ہو۔ روحاب کی اس آخری بات پر سجل نے اپنے بازو پر چٹکی کاٹی کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی، مگر چٹکی کاٹنے پر اس کے منہ سے سی کی آواز نکلی، تب اسے یقین آیا کہ یہ خواب نہیں ہے۔ روحاب جو ایک دو لا سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، آج اتنا کچھ بولنے کے بعد معافی بھی مانگ رہا تھا۔ حیرت ہے، یہ تو معجزہ ہو گیا، روحاب بھائی معافی مانگ رہے ہیں اور وہ بھی مجھ سے، یعنی آج معلوم ہوا کہ احساس نام کی چیز ان میں بھی موجود ہے۔
سجل میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ روحاب نے اس کی ساکت آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے اس اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ سجل نے دوبارہ اپنی تصریح کے لیے پوچھا۔ میں نے کہا کہ تم ویسی بلکل بھی نہیں ہو جیسا میں نے سمجھا۔ ایم سوری ان سب باتوں کے لیے جنہوں نے تمہیں ہرٹ کیا۔ سجل کو آج روحاب کا الگ ہی روپ دکھائی دیا۔ سوری تو مجھے کہنا چاہیے روحاب بھائی، میں اکثر سوچتی تھی کہ اپنی ان سب باتوں کے لیے آپ سے معافی مانگ لوں، مگر اس بات سے ڈرتی تھی کہ آپ تو اس بارے میں ذکر ہی نہیں کرنا چاہتے ہو۔ گے کہیں میرے سوری کہنے پر آپ کو اور غصہ ہی نہ آ جائے۔ تم ایک دفعہ ہمت کر کے آتی تو صحیح، شاید میرا غصہ تب ہی ختم ہو جاتا جو تب سے لے کر اب تک تھا۔ یعنی روحاب نے یہ بات کہہ کر یہ بتا دیا تھا کہ اس کا غصہ تب سے لے کر اب تک ہی تھا، آج کے بعد نہیں۔ روحاب مسکرا رہا تھا، جبکہ سجل اسے آنکھوں میں حیرت لیے دیکھے گئی۔ روحاب بھائی مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، حیرت سے کہیں میں بے ہوش ہی نہ ہو جاؤں۔ سجل یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ باہر موسم بہت خراب تھا، کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور پردے ہوا کی وجہ سے بار بار اڑ رہے تھے۔ سجل کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ تھوڑے بہت اندھیرے میں تو رہ لیتی تھی، مگر جب مکمل اندھیرا ہوتا تو اس کی سانس رکنے لگتی۔ لائٹ بند ہونے کی وجہ سے ایک تو وہ پہلے ہی ڈر گئی تھی، اوپر سے بادل گرجنا شروع ہو گئے۔ سجل ڈر کے مارے بے اختیار روحاب کے سینے سے جا لگی۔ ایسے موسم میں ہمیشہ مارج اور انام اس کے ساتھ ہوتی تھیں تو وہ انہیں گلے لگا لیتی تھی، اور شاید ابھی بھی وہ اسی بھول میں تھی، مگر جب اسے احساس ہوا تو جلدی سے بولی، روحاب بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ روحاب کے دل میں ایک دم کوئی خیال آیا۔ 3 سال پہلے کچھ ایسا ہی منظر تھا، جب ثانیہ ڈر کے مارے اس کے گلے لگ گئی تھی اور کہنے لگی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اور وہی وہ لمحہ تھا جب روحاب کے دل میں ثانیہ کی محبت کا پودا لگ گیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا گیا، مگر جس کی محبت کا پودا وہ دل میں لام گاف الف لت چھیدی تین بیٹھا تھا، اسی نے وہ پودا جڑوں سمیٹ اکھاڑ کر پھینک دیا، اور اب سجل اس کے سینے سے لگی وہی کہہ رہی تھی۔ روحاب نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا اور بولا، ویسے تو کبھی لائٹ نہیں جاتی، مجھے تو لگتا ہے کہ مین سوئچ میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے۔ میں دیکھتا ہوں، میں بھی چلوں گی، آپ کے ساتھ میں اکیلی یہاں نہیں رکھ سکتی، اور وہ بھی اندھیرے میں۔ روحاب اٹھنے لگا جب سجل نے بھی اٹھنا چاہا۔ ہاں آ جاؤ۔ روحاب نے موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کی اور اسے اپنے ساتھ آنے کا بولا۔ وہ دونوں سیڑھیوں کے نیچے لگے مین سوئچ کے پاس آئے۔ روحاب نے اسے موبائل پکڑا کر روشنی مین سوئچ کی طرف رکھنے کو کہا، جبکہ سجل روشنی اس کی طرف کیے اسے دیکھنے لگی اور سوچنے لگی، روحاب بھائی دل کے کتنے اچھے ہیں، نہ بس میری وجہ سے ہی مجھ سے اتنے تلخ رہتے تھے۔ سجل بہتر ہوگا اگر تم لائٹ میرے چہرے پر مارنے کی بے جیم الف لت چھیدی تین مین سوئچ کی طرف رکھو۔ روحاب نے اس کو ابھی تک لائٹ ایک ہی پوزیشن میں اس کے چہرے کی طرف رکھے دیکھا تو بولا، جی روحاب بھائی۔ سجل نے لائٹ فوراً مین سوئچ کی طرف کر دی۔ اب کیا مصیبت ہے؟ روحاب اپنا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا روحاب بھائی، کرنٹ لگ گئی کیا؟ جلدی سے پیچھے ہٹیں یہاں سے۔ اوہ سجل تم تو چپ کرو، کوئی کرنٹ ورنٹ نہیں لگی، مجھے دروازہ اکھڑا ہوا ہے، اس کا تھوڑا سا وہی لگا ہے، کہہ بھی رہا تھا تم سے کہ لائٹ اس طرف رکھو، مگر تم تو کان بند کیے کھڑی ہو۔ اب صبح ٹھیک کرنا ہے، اس دروازے کو یاد کروا دینا مجھے، اور اگر میں نہ ہوا تو موہت سے یہ کام کرنے کے لیے کہہ دینا، سمجھ آئی؟ جی روحاب بھائی۔ سجل نے کسی فرمانبردار بچے کی طرح سر ہلا دیا۔ روحاب نے مین سوئچ چیک کرنے کے بعد اس کا مین بٹن جو کہ اس نے بند کیا تھا اب آن کر دیا۔ صحن کا زیرو بلب جگمگا اٹھا۔ اچھو سجل نے چھینک ماری، اور پھر ایک نہیں دو نہیں اکٹھی 4۔ اس کی چھینکوں کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ تم اوپر والوں کو نہ صحیح مگر لگتا ہے نیچے والوں کو ضرور اٹھا کر چھوڑو گی، اور اس سے پہلے کہ وہ تمہاری مزید چھینکوں سے اٹھیں اپنے کمرے میں چلو اور سونے کی تیاری کرو، 2 بج چکے ہیں۔ روحاب نے ٹائم دیکھا اور اس کو کہتا ہوا خود بھی اوپر آ گیا۔ سجل کے ہاتھ سے موبائل لے کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سجل اس کی پشت کو دیکھنے لگی اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہونے لگی، مگر دھرم سے نیچے گری۔ اپنے کمرے کی طرف جاتا روحاب اس کی آواز پر واپس مرا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا سجل؟ کچھ نہیں روحاب بھائی، وہ بس جوتا گیلا ہونے کی وجہ سے پاؤں پھسل گیا، اس لیے کب سے کہہ رہا تھا کہ اپنا حلیہ درست کرو۔ سجل جلدی سے اٹھی، دروازہ بند کر کے واش روم میں گھس گئی۔ اب اس سے کیا کہتی کہ آپ کو دیکھنے کے چکر میں کھلے دروازے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ استس یہ ایک کھنڈر نما جگہ تھی جہاں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ سجل وہاں لگے درخت کے پاس کھڑی تھی۔
ارد گرد آگ ہی آگ لگی ہوئی تھی۔ ڈر کے مارے سجل کانپ رہی تھی۔ وہ آگ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ارد گرد سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سجل میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ادھر سے ادھر ہل کر خود کو آگ سے بچا سکے۔ جب آگ بلکل اس کے قریب پہنچ گئی تو کسی مہربان ہاتھ نے اسے جلدی سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ سجل آپ ہی کیا ہوا، کیوں چیخیں مار رہی ہیں؟ انعام اس کی چیخ سن کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سجل نے ارد گرد دیکھا تو وہ اس کا کمرہ تھا۔ انعام آج پڑھتے پڑھتے اسی کے ساتھ سو گئی تھی۔ انعام میں نے خواب دیکھا اور وہ بھی بہت برا اور ڈراؤنا۔ آپ آج سارا دن خوفناک ناول پڑھتی رہی ہیں نہ، شاید اسی لیے آپ کو ایسا خواب آیا ہے۔ آپ یہ پانی پئیں اور سو جائیں۔ سجل نے چپ چاپ پانی پیا اور لیٹ گئی۔ یہ خواب آج سارا دن خوفناک ناول پڑھنے کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ یہ خواب تو اسے کئی دنوں سے مسلسل آ رہا تھا اور وہ روز چیخ مار کر اٹھ جاتی تھی اور پھر اس کے لیے دوبارہ سونا مشکل ہو جاتا تھا۔ مگر آج انعام اس کے ساتھ تھی۔ اس نے انعام کے گرد بازو حائل کر دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ انعام نے اس کے ساتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا جو کہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ انعام جانتی تھی کہ اب اس کو مشکل سے ہی نیند آئے گی، اس لیے اسے تھپکی دینے لگی تاکہ وہ جلدی ہی سو جائے۔ استس سجل باجی جی، موہت جی کہاں ہیں؟ حسینہ نے موہت کو گھر نہ پا کر سجل سے پوچھا۔ حسینہ ان کے سامنے والے گھر میں کام کرتی تھی۔ وہ بچپن سے وہیں رہتی تھی۔ اس کا دماغی توازن کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ جب بھی کام سے فارغ ہوتی تو یہاں چلی آتی، یا جب بھی اسے معلوم ہوتا کہ موہت اس وقت گھر پر ہے تو کام پورا کرنے کی بے جیم الف لت چھیدی تین اسے ادھورا چھوڑ کر ہی چلی آتی۔ اور ابھی بھی وہ ایسے ہی آئی تھی۔ موہت بعض دفعہ تو اس سے بات کر لیتا، مگر کبھی کبھی اسے دیکھتے ہی گھر سے بھاگ نکلتا اور جب تک وہ چلی نہ جاتی واپس نہ آتا۔ ابھی بھی وہ بلی کی طرح دھیمے قدم اٹھاتا باہر کی طرف نکل رہا تھا۔ جب سجل بولی، ارے موہت تو وہ رہا، سجل نے باہر نکلتے ہوئے موہت کی طرف اشارہ کیا۔ حسینہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں موہت ایک قدم زمین پر اور دوسرا ہوا میں لٹکائے اسٹیچو بنا کھڑا تھا۔ موہت نے نظریں گھما کر سجل کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، کوئی نہیں بیٹا، تمہیں تو میں دیکھ ہی لوں گا، موقع پر ہی بدلہ لیتی ہو تم۔ جبکہ سجل اس کے چہرے پر آئے تاثرات کے مزے لینے لگی۔ حسینہ موہت کی طرف جانے لگی تو موہت نے وہی سے کہا، ارے حسینہ کماری، تم کیوں زحمت کر رہی ہو، قدم اٹھانے کی میں آ جاتا ہوں نہ تمہارے پاس۔ ہائے موہت جی کتنے اچھے ہیں نہ آپ، سچ میں۔ حسینہ خوشی سے بولی۔ کیسی ہو تم حسینہ؟ موہت نے اس کے نام پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ نام تو اس کا حسینہ تھا، مگر اپنے نام کی طرح وہ حسین بلکل بھی نہیں تھی، مگر شمار وہ خود کو دنیا کی حسین ترین لڑکیوں میں کرتی تھی۔ میں تو جی بلکل بھی ٹھیک نہیں، کام کر کر کے بور ہو جاتی ہوں، مگر جب آپ کو دیکھتی ہوں نہ تو بلکل ٹھیک ہو جاتی ہوں، ساری بوریت ختم ہو جاتی ہے۔ موہت جی آئی لو یو سو مچ، آپ مجھ سے شادی کر لیں نا اور مجھے اس گھر میں لے آئیں، کیونکہ بیگم صاحبہ کے ہاں میرے بلکل دل نہیں لگتا، اداس ہو جاتی ہوں نہ آپ کے بغیر۔ حسینہ نے بڑے مزے سے یہ بات کہا تو دی، مگر اس کے پرپوزل سے موہت کا دل کیا پاس پڑا، گلدان اپنے سر پر دے مارے کہ اس نے حال ہی کیوں پوچھا اس حسینہ کا؟ تم اتنا پیار کرتی ہو مجھ سے حسینہ؟ ہائے قسم سے میں تو خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں۔ مارج ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے ابھی لاؤنج میں آئی تھی، مگر موہت کی اس بات سے پانی پیتی مارج کے منہ سے پانی کا فوارہ چھوٹا اور ساتھ ہی ساتھ ہنسی کا بھی۔ موہت حسینہ کی جھوٹی تعریفیں کرتا جا رہا تھا، جبکہ حسینہ شرماہٹ کے مارے اپنا آدھا دوپٹہ تک کھا گئی۔ ویسے حسینہ تم کتنی حسین ہو نا، تمہارے حسن پر ایک گانا تو بنتا ہے۔ موہت نے اس کی روکھی اور سیاہ رنگت کو دیکھتے ہوئے گانا شروع کیا۔ میں اگر کہوں تم سا حسین کائنات میں نہیں ہے، کہیں تعریف یہ بھی تو سچ ہے، کچھ بھی نہیں، کسی زبان میں وہ لفظ ہی نہیں کہ جن میں تم ہو، کیا تمہیں بتا سکوں؟ واقعی میں کسی بھی زبان میں وہی نہیں جن سے تمہاری تعریف کی جا سکے، موہت نے دل میں جلتے ہوئے کہا۔ موہت گانا گا کر چپ ہوا تو پورے لاؤنج میں قہقہوں کی آواز گونجنے لگی، جن میں انعام کی آواز بھی شامل تھی۔ جبکہ حسینہ خوشی سے پاگل ہوتی ہوئی دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر دروازے کی طرف بھاگ گئی، جس پر موہت نے دونوں ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا اور پھر سجل کی طرف ایسے دیکھتا ہوا کہ اب بچوں تم اس کی طرف آیا۔ سجل اس کی نظریں پڑتی بڑے ابا کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ مارج اور سجل یونیورسٹی سے باہر نکل آئے، موہت ابھی بھی اندر ہی تھا۔ ایک تو یہ موہت بھی نہ یونیورسٹی کے پورے وقت دوستوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، مگر پھر بھی چھٹی کے وقت اس کا گھر جانے کو دل نہیں کرتا۔ ہاں اور نہیں تو کیا، سجل نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تب ہی اس کی نظر فٹ پاتھ پر بیٹھے بابا جی پر پڑی۔ اس نے دیکھا تھا کہ اکثر ان کے پاس کئی لوگ موجود ہوتے تھے۔ یونیورسٹی کی کچھ لڑکیاں اور لڑکے بھی چھٹی کے بعد اکثر ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔
مارج یہ ان بابا جی کے پاس ہر وقت لوگ کیوں جمع رہتے ہیں؟ سجل نے مارج سے پوچھا تو مارج نے اسے بتایا کہ اصل میں یہ جو بابا جی ہیں نہ یہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، اس لیے دور دور سے لوگ ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے آتے ہیں۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مجھے بھی اپنے خواب کی تعبیر ان سے جاننے کو مل سکتی ہے۔ چلو آؤ چلیں ان کے پاس۔ سجل اسے اپنے ساتھ آنے کا کہتی ہوئی فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے بابا جی کے پاس آ گئی۔ بابا جی، میں نے سنا ہے کہ آپ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، مجھے بھی میرے خواب کی تعبیر جاننی ہے۔ خواب بتاؤ بچے۔ بابا جی، مجھے کچھ دنوں سے یہ خواب مسلسل آ رہا ہے کہ میں ایک کھنڈر نما سے گھر میں موجود ہوں جہاں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں۔ مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور پھر میرے ارد گرد آگ لگا دی جاتی ہے۔ میں چیختی چلاتی ہوں مگر کوئی نہیں سنتا، جبکہ ارد گرد قہقہے گھونج رہے ہوتے ہیں۔ آگ آہستہ آہستہ میرے قریب آتی ہے۔ جب وہ بلکل میرے پاس آ جاتی ہے تو کوئی جلدی سے مجھے اس درخت کی گرفت سے آزاد کرا کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور تب ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں دیکھ نہیں پاتی کہ وہ کون ہے۔ بابا جی نے اس کا خواب سننے کے بعد آنکھیں بند کیں اور ہوں کہتے ہوئے سر ہلایا۔ سجل نے دیکھا کہ جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ کچھ دیر بعد بابا جی نے آنکھیں کھولیں اور بولے، یہ خطرہ ٹلے گا نہیں، اس کا سامنا تجھے کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں، مگر اس خطرے سے تجھے نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ آگ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی جب تک وہ تیرے ساتھ ہے۔ کون بابا جی؟ وہی جو تیرے لیے بنا ہے، وہی جو تجھے ہر مشکل سے نکالے گا۔ ہر خطرے کو تیرے سامنے آنے سے پہلے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کا سامنا کرنے کے بعد کوئی خطرہ تیری طرف کا رخ ہی نہیں کر سکے گا۔ ایسا کون ہے جو میرے لیے خود کو خطرے میں ڈالے گا؟ سجل جان نہ پائی کہ آخر ایسا کون ہو سکتا ہے، اس لیے دوبارہ پوچھنے لگی، وہی جس کا کام ہی خطروں سے کھیلنا ہے۔ وہ ان کا سامنا کرتا آیا ہے اور آگے بھی کرتا آئے گا، اور تجھے جلد ہی یہ معلوم ہو جیم الف لت چھیدیتیں گا کہ وہ کون ہے، مگر ہے تیرے آس پاس ہی۔ بابا جی اتنا کہہ کر چپ ہو گئے۔ او بی بی سائٹ پر ہو بھی جاؤ، ہمیں بھی کچھ پوچھنا ہے بابا جی سے۔ سجل کے پیچھے کھڑی عورت نے اسے سائٹ پر ہونے کا کہا تو وہ سائٹ پر ہونے کی بے جیم الف لت چھیدیتیں وہاں سے واپس ہی آ گئی۔ موہت گاڑی کے پاس کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کہاں چلی گئی؟ تم دونوں کچھ معلوم بھی ہے؟ کب سے یہاں کھڑا انتظار کر رہا ہوں۔ موہت انہیں دیکھتے ہی شروع ہو گیا۔ اچھا بس اب زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، 2 منٹ ہوئے نہیں تمہیں انتظار کرتے اور بول ایسے رہے ہو جیسے 2 گھنٹے ہو گئے ہو، اور ہم جو روز اتنی دیر تک کھڑے ہو کر تمہارا انتظار کرتے ہیں وہ کس کھاتے میں جاتا ہے؟ ہم نے تو کبھی کچھ نہیں کہا، بتاؤ ذرا۔ سجل کی بات پر موہت بغیر کوئی جواب دیے گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ سجل اور مارج بھی 1 منٹ کی دیر کیے بغیر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ السلام علیکم زاروں بھائی، کیسے ہیں؟ سجل نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے اونچی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ آج چاند کہاں سے نکل آیا؟ ارے زاروں بھائی، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا، ظاہر ہے جہاں سے روز نکلتا ہے آج بھی وہی سے نکلا ہوگا، بلکہ ابھی تو آرام فرما رہا ہوگا، رات میں نکلے گا۔ سجل نے نہ سمجھی سے جواب دیا۔ اوفو، میرا مطلب ہے کہ آج اتنے دنوں بعد تمہیں اپنی صورت دکھانے کا خیال کیسے آیا؟ مجھے معلوم ہوا کہ ابیہا آپ ہی آئی ہوئی ہیں تو میں چلی آئی کہاں ہیں؟ سجل اس کے پاس ہی صوفے اور بیٹھ گئی۔ وہ شاید نہا رہی ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ صرف ابیہا سے ہی ملنے آئی ہو، کسی اور سے نہیں؟ زاروں نے کہا۔ مگر سجل رہی بیوقوف فوراً بولی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، سب سے ملنے آئی ہوں اور مل کے ہی جاؤں گی۔ تو پھر ملو نہ، زاروں نے دھیرے سے کہا۔ مگر سجل اس کی ہلکی سی آواز سن نہ پائی اور بولی، جی زاروں بھائی، کیا کہا آپ نے؟ کچھ نہیں، تم یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا؟ زاروں نے زخم کے بہانے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پوچھنے لگا، جل گیا تھا؟ کپڑے پریس کر رہی تھی تو استری لگ گئی۔ تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ سجل دوائی لگائی اس پر یا نہیں؟ زاروں اب اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے سہلانے لگا۔ نہیں لگائی۔ ارے زاروں بھائی، کدھر گم ہیں آپ؟ کب سے آپ کو فون کالز کر رہا ہوں مگر آپ کی طرف سے کوئی رسپونس ہی نہیں۔ موہت لاؤنج میں آتے ہوئے بولا۔ زاروں کا سجل کا ہاتھ پکڑنا، اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنا اور پھر اس کا ہاتھ سہلانا موہت کو بالکل اچھا نہ لگا، اس لیے آتے ہی اونچی آواز میں بولا، یار موبائل تو کمرے میں پڑا ہوگا، مگر تم بتاؤ خیریت تھی جو کالز پر کالز کر رہے تھے؟ زاروں نے اسے دیکھتے ہی سجل کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ایک تو جب بھی سجل میرے پاس ہوتی ہے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، اس نے دل میں سوچا،
और फिर मोहद से पूछने लगा, कमाल है, भूल गए आप कल खुद ही तो कहा था कि फिल्म देखने चलेंगे। मैं तो टिकट्स भी ले आया हूँ। मोहद ने उसे याद दिलाया। हाँ, मैं तो वाकई में भूल गया था। चलो चलते हैं। कुछ देर तक सजल उन्हें बातों में लगा देखकर उठी और सामने खड़ी सानिया से बोली, अभी हाँ, आप ही तो नहा रही हैं, मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। फिर कभी कभी ही आओ तो अच्छा है। सानिया ज़ारों का सजल की तरफ झुकाव देख चुकी थी, इसलिए बोली। सजल का हैरान होने के साथ साथ मुंह भी बन गया, यकीनन उसे बुरा लगा था। अरे बहू, अभी जुमा 8 दिन हुए नहीं तुम्हें इस घर में ब्याह कर आए और तुम मेरी बच्ची को इसके अपने ही घर में आने से रोकने लगी। किचन से निकलती हुई फप्पो जरमीन इसकी बात सुन चुकी थी। अरे नहीं फप्पो, आप ही तो इसलिए कह रही हैं कि 2 महीने ही तो रह गए हैं, मेरे पेपर्स में इनकी तैयारी करूं मैं। सजल को सानिया की बात बड़ी तो लगी थी, मगर फिर भी उसने सानिया की साइड ली। फप्पो की ख्वाहिश थी कि वो सजल को अपनी बहू बनाकर लाए, मगर ज़ारों की ख्वाहिश के आगे वो अपनी ख्वाहिश दबा गई। सानिया मिजाज की कैसी थी ये पूरे खानदान को मालूम था, इसलिए तो सवाए ज़ारों के बाकी खानदान में से किसी ने भी उसका रिश्ता ना मांगा। सजल, तुम कब आई? अबीहा कमरे से निकली तो सजल को देखकर पूछने लगी। बस अभी अभी आई हूँ, आपसे मिलने। अच्छा, फिर ऐसा करो, मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे भी तुमसे ढेरों बातें करनी है। अबीहा इसे कमरे में आने का कहती हुई खुद भी कमरे में वापस चली गई। सजल अबीहा को बाबा जी की उसके ख्वाब के मतलब बताई गई ताबीर बताने आई थी, इसलिए सानिया की घोड़ियों को नज़रअंदाज करती हुई कमरे में चली गई। अस्तिस्तिस्तिस्क सजल आपी, वैसे सानी आपी कितनी संगदिल है ना, अपनी खुशी के सामने किसी और की खुशी तो जैसे देखती ही नहीं। क्यों, अब क्या हुआ? सजल ने अनाम से पूछा। उस दिन मैं गई थी फप्पो की तरफ तो अबीहा आपी से पूछ रही थी कि सफियान ने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया। उन्होंने हाथ में पहनी हुई अंगूठी दिखाई, वो अंगूठी बहुत प्यारी थी, सच मुझे तो बहुत पसंद आई। मगर सानी आपी ने उसे देखकर पहले ऐसा मुंह बनाया जैसे कड़वा करेला नगल लिया हो, और फिर अपनी अलमारी में से गोल्ड का सेट निकालकर उन्हें दिखाया। ये देखो, ज़ारों ने मुझे पूरे का पूरा सेट दिया है और तुम हो कि एक छोटी सी अंगूठी पर ही खुश हुए जा रही हो, जो कि सिर्फ 10,000 से ज्यादा की नहीं लग रही। इस अंगूठी की कीमत चाहे ज्यादा हो या कम, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता। सफियान ने मुझे बहुत प्यार से दी है, इसलिए मेरे लिए ये तमाम खजानों से बढ़कर है। अबीहा आपी बलकल ठीक कह रही थी, मगर सानी आपी समझती तब ना। तुम ठीक कह रही हो अनाम, कल मैं भी गई तो मुझे कहने लगे कि तुम कभी कभी ही आओ तो अच्छा है। लो बताओ, मेरी फप्पो का घर है, मेरा जब दिल चाहेगा जाऊंगी। सच बताऊं तो मुझे उनका ये कहना बहुत बुरा लगा था। सजल आपी, आप भी तो हर गलत बात में उनकी साइड लेने लग जाती हैं, तभी तो वो आपको कुछ समझते नहीं और बहुत कुछ सुना देती हैं। पता नहीं सजल आपी, वो हम जैसी क्यों नहीं है। अनाम छोड़ो ना इन बातों को, सारी रात और सारा दिन पढ़ पढ़ कर मैं तो तंग आ गई हूँ। चलो आज मोहद से कहकर आइसक्रीम खाने चलते हैं। अनाम जो किताबों से सर नहीं उठाती थी, आज उसका भी दिल कर रहा था, इसलिए सजल से बोली, हाँ चले। और फिर दोनों उठ खड़ी हुई। अस्तिस्तिस्तिस्क सजल, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। मोहद ने कहा। हाँ बोलो। सजल, तुम ज़ारों भाई से इतना फरी मत हवा करो और ना ही उनके करीब जाया करो। लेकिन क्यों? सजल ने पूछा। तुम बड़ी हो गई हो, बच्ची नहीं हो जो तुम्हें हर बात समझानी पड़े। मेरे ख्याल से इतनी अकल तो है ही तुम्हें कि ये जान सको कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ। सजल कुछ ना बोली और चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। मोहद भाई, अब आप भी जल्दी से आ जाएं। अनाम उसे गाड़ी में बैठे आवाज़ें देने लगी। मोहद जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अस्तिस्तिस्तिस्क, ये तुमने आज किस तरह की बात कही सजल को कि वो यहाँ कभी कभी ही आए तो अच्छा है। सानिया शीशे के सामने बैठी नाइट क्रीम लगा रही थी। जब ज़ारों ने उससे कहा, कौन सा कुछ गलत कहा है? मैंने ठीक ही तो कह रही थी। तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम इसे मेरे घर आने से रोको? ये उसकी फप्पो का घर है, उसका जब दिल चाहेगा वो आएगी। तुम्हें इसके आने से कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर ये उसकी फप्पो का घर है तो फिर अपनी फप्पो से ही मिले, अपनी लाडली अबीहा के पास ही जाए, तुम्हारे पास चपक कर बैठने की क्या जरूरत है? यानी अब से हवा मेरा खेल शुरू? ज़ारों ने दिल में सोचा और बोला, मेरा इस वक्त तुमसे बहस करने जा कोई मोड़ नहीं है। ज़ारों ने लाइट बंद की और सोने के लिए लाइट गया। अस्तिस्तिस्तिस्क, आज यूनिवर्सिटी का टाइम 1 बजे का था। मोहद और मारज यूनिवर्सिटी नहीं गए थे। मारज की तबीयत ठीक नहीं थी और मोहद के दोस्त की शादी थी।
اس لیے وہ سجل کو یونیورسٹی چھوڑ کر شادی پر چلا گیا۔ سارا وقت سجل کا بور گزرا۔ چھٹی کے بعد سجل گیٹ سے باہر نکلی تو موہد نہیں آیا تھا۔ 5 بج رہے تھے۔ اس نے موہد کو کال کی مگر اس نے ریسیو نہ کی۔ کافی بار ملانے کے بعد بھی جب اس نے کال ریسیو نہ کی تو سجل یہی سوچتی ہوئی کہ لگتا ہے ابھی تک شادی میں ہی ہے، خود ہی جانا پڑے گا۔ موبائل بیگ میں رکھتی بس اسٹینڈ کی طرف چلنے لگی۔ وہ بس اسٹینڈ پر پہنچی۔ یہاں پر اس کے علاوہ 2-3 لوگ اور موجود تھے مگر شاید وہ کافی دیر سے بس کا انتظار کر رہے تھے، اس لیے اب وہاں سے آگے بڑھ گئے اور رکشہ روکنے لگے۔ سجل وہاں پڑے بینچ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے 2 لڑکے نکلے، ان کے چہرے رومال سے ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ اس کی طرف بڑھے۔ سجل کے ان کو دیکھ کر ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ وہ آج تک پھپھو کے گھر جانے کے علاوہ کہیں اکیلی نہیں نکلی تھی۔ سجل بھاگنے لگی مگر انہوں نے اس کا رستہ روک لیا اور اسے پکڑ لیا۔ ارد گرد لوگ موجود نہ تھے جو اس کے بچاؤ کی آواز سنتے۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی انہیں خود سے دور کرنے لگی۔ اس کا بیگ وہی گر گیا۔ انہوں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور 1 منٹ کی بھی دیر کیے بغیر گاڑی بھگا لے گئے۔ استس انعام سجل گھر آ گئی۔ کیا موہد نے انعام کو کال کر کے پوچھا؟ نہیں موہد بھائی، انہیں تو آپ نے لینے جانا تھا۔ ہاں جانا تو میں نہیں تھا مگر میں لیٹ ہو گیا ہوں تو سوچا کال کے پوچھ لوں، کہیں وہ گھر چلی ہی نہ گئی ہو، اس کو کال بھی نہیں مل رہی۔ نہیں ابھی تک تو نہیں آئے، آپ لے آئے؟ چلو ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، خدا حافظ۔ موہد نے فون رکھ دیا۔ استس کون ہو تم لوگ اور کیوں لائے ہو مجھے یہاں پر؟ کھولو، مجھے گھر جانا ہے۔ یہ وہی جگہ تھی جو سجل خواب میں دیکھتی آئی تھی۔ وہ ایک درخت کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ تج جیسی حسین لڑکی کو چھوڑ دے، پاگل سمجھا ہوا ہے؟ ہمیں تج جیسی حسین لڑکیوں کی ہی تو تلاش رہتی ہے۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ آخر مجھے یہاں لائے کیوں ہو؟ سجل رو پڑی۔ تج جیسی حسین لڑکی اگر طوائف بنے گی تو کتنا پیسہ ملے گا ہمیں اور ہماری سرکار کو، اس کا تجھے اندازہ بھی نہیں۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے راجو کہ اس لڑکی کو ابھی کے ابھی سرکار بی بی کے سامنے پیش کر دوں، کتنی خوش ہوں گی نا وہ ہم سے۔ ہاں اور نہیں تو کیا بابو، اس سے پہلے جتنی بھی لڑکیاں لے کر گئے ہیں ہمیشہ بی بی سرکار نے ناک چڑھا کر ناپسندیدگی ہی ظاہر کی ہے، مگر اب تو مجھے بھی یقین ہے کہ وہ بہت خوش ہونے والی ہیں ہم سے اور بہت پیسہ بھی ملنے والا ہے۔ اب تو ہمیں راجو کی تو پیسوں کو سوچ کر لی رال ٹپکنے گی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، تم لوگوں کے ساتھ میں اپنی زندگی ختم کر لوں گی مگر طوائف نام کا دھبا بھی خود پر لگنے نہیں دوں گی۔ سجل کی تو طوائف نام سن کر ہی روح کانپ اٹھی۔ ہاں راجو یہ اپنے طریقے سے واقف نہیں ہے، چل جلا آگ اس کے چاروں طرف، تجھے تو معلوم ہی ہے۔ اس جیسی کئی لڑکیاں جنہوں نے کچھ ایسے ہی بول بولے تھے مگر ابھی آگ لگانے کی دیر نہیں ہوتی تھی کہ بول اٹھتی تھی، میں جاؤں گی، میں جاؤں گی، پر خدا کے واسطے یہ آگ بھجا دو۔ بابو نے ان لڑکیوں کی نقل اتارتے ہوئے کہا، جبکہ راجو اس کی بات پر ہنستا ہوا چاروں طرف پیٹرول چھڑکنے لگا۔ سجل کو بابا جی کی بات یاد آ گئی، وہ آگ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی جب تک وہ تیرے ساتھ ہے۔ پتہ نہیں اب بابا جی واقعی میں سچ کہہ رہے تھے، اگر واقعی میں وہ سچ کہہ رہے تھے تو وہ جہاں کہیں بھی ہے جلدی سے آ جائے اور مجھے بچا لے۔ یہ تو منہ ہی منہ میں کیا بڑبڑا رہی ہے، بتا مانتی ہے یا نہیں؟ وہاں جا کر اپنی زبان تو نہیں کھولے گی تو لوگوں کے سامنے؟ ہاں بتاؤں گی اور سب کو بتاؤں گی کہ تم لوگ مجھے زبردستی لے کر آئے ہو۔ سجل چلائی، وہ لوگ ایسا اس لیے کر رہے تھے کہ سجل سیدھی طرح مان جائے، کیونکہ بی بی سرکار کا حکم تھا کہ کوئی بھی لڑکی یہاں آ کر گھر جانے کی بات نہ کرے، اسے پہلے سے ہی سمجھا کر لایا جائے تاکہ وہ ہر وقت بھاگنے کے چکروں میں نہ لگتی رہے، ورنہ تم لوگوں کو ایک آنا بھی ملے گا۔ راجو لگتا ہے یہ نہیں مانے گی، چل آگ لگا دے۔ راجو نے ماچس جلائی تو سجل بولی، لگا دو آگ، یہ آگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ وہ مجھے بچانے آئے گا۔ کون بچانے آئے گا تجھے؟ تیرا کوئی محبوب عاشق، بڑے ڈائلاگ آتے ہیں، وہ مجھے بچانے آئے گا۔ بابو نے اس کی نقل اتاری اور پھر وہ دونوں ہنسنے لگے۔ راجو نے ماچس کی تیلی پیٹرول پر پھینکی تو درخت کے چاروں طرف آگ کا دائرہ بن گیا۔ روہاب پولیس اسٹیشن سے باہر نکلا اور پولیس موبائل میں بیٹھنے لگا جب ایک لڑکی تیزی سے اس کے پاس آئی۔ انسپکٹر روہاب، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، روز اخبار میں آپ کے کارناموں کے بارے میں پڑھتی ہوں، آپ تو خطروں کے کھلاڑی ہیں، ہر مجرم کے سراغ کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینا چاہتی ہوں، کیا میں لے سکتی ہوں؟ روہاب نے اس پاگل لڑکی کو دیکھا اور بولا، ایکسکیوز می، کیا آپ سائٹ پر ہوں گی؟ اس وقت ہمیں ایمرجنسی کیس آن پڑا ہے، اس لیے محترمہ راستہ دے۔
مگر وہ محترمہ سن کہاں رہی تھی، بس ایک سیلفی کی رٹ لام گاف الف لت چھیدی تین جا رہی تھی، اور پھر رحاب کے غصے کی پرواہ کیے بغیر ایک کی بے جیم الف لت چھیدی تین دو سیلفیاں لے ڈالے، اور ٹینک یو سو مچ کہتی ہوئی جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے واپس چلی گئی۔ انسپکٹر رحاب، اس گروہ کے ٹھکانے کا پتہ معلوم ہو گیا ہے، ہمیں اس گروہ کو پکڑنے میں دیر نہیں کرنی، ہولدار نے آ کر بتایا۔ تو وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور باقی ہولدار بھی پیچھے بیٹھ گئے۔ استس وہ دونوں بیٹھے قہقہے لگا رہے تھے۔ اتنی خوبصورت لڑکی لانے پر ان دونوں کی پیسے کے متعلق سوچنے پر خوشی ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے ساتھ اب اور 3 لڑکے بھی موجود تھے جو کسی لڑکی کو لانے کی بے جیم الف لت چھیدی تین خالی ہاتھ لٹے تھے۔ آ جاؤ نکمو، تم لوگ خوبصورت تو کیا کوئی عام لڑکی بھی اٹھا کر نہیں لائے، اور ہمیں دیکھو کیسا مہتاب اٹھا کر لائے ہیں۔ وہ دونوں اپنا کارنامہ انہیں بتا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف سجل چلا رہی تھی، پلیز آگ کو بھجا دو۔ مگر وہ سن کہاں رہے تھے، وہ تو بس اس پکار کے انتظار میں تھے کہ ہاں میں جاؤں گی۔ تب ہی باہر سے پولیس کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور ساتھ ہی ساتھ فائرنگ بھی شروع ہو گئی۔ پولیس نے تم لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اس لیے بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ اس سے پہلے کہ وہ واقعی میں بھاگنے کی کوشش کرتے، پولیس دروازہ توڑ کر اندر آ گئی۔ سجل کو اتنا تو معلوم ہو چکا تھا، پولیس آن پہنچی ہے، مگر وہ آگ کے دھویں کی وجہ سے کچھ دیکھ نہ سکی۔ کوئی آگ بھجانے کے لیے پانی ڈال رہا تھا، ایک طرف سے آگ بھجانے پر دوسری طرف سے آگ اوپر اٹھتی۔ اس سے پہلے کہ وہ سجل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی، کسی نے اسے درخت سے کھول کر وہاں سے قدرے دور کھینچ لیا۔ سجل آگ کی وجہ سے پسینے سے بھیگ چکی تھی، اس کا سانس اکھڑ چکا تھا اور بے تحاشا کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ سجل تم ٹھیک ہو نا؟ اس آواز پر سجل نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اکھڑا سانس بھی رکنے لگا، مسلسل آتی کھانسی کو بریک لگ گئی۔ سامنے رحاب اپنی پولیس کی وردی میں کھڑا فکر مندی سے اسے بازوں سے تھامے کھڑا تھا۔ اس کا مطلب بابا جی جن کی بات کر رہے تھے وہ رحاب بھائی ہیں۔ سجل کا تو سر چکرانے لگا۔ ہولدار دیکھ کیا رہے ہو، جلدی سے ہتھکڑیاں لگاؤ انہیں اور لے جاؤ گاڑی میں۔ رحاب نے انہیں حکم دیا جو یہ کام پہلے ہی کر چکے تھے۔ تب ہی کہیں سے گولی کی آواز آئی جو رحاب کے بازوں پر آ کر لگی۔ گولی سجل کو لگنے والی تھی، مگر رحاب سامنے آ گیا۔ پکڑو ان کو، دھیان کہاں ہے تم لوگوں کا؟ رحاب غصے سے بولا، کیونکہ ان میں سے ایک لڑکا دیوار کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ رحاب بھائی آپ ٹھیک تو ہیں؟ اب تو سجل کو واقعی میں یقین ہو گیا تھا کہ بابا جی ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، گاڑی میں چلو۔ رحاب نے اسے اپنے ساتھ لیے گاڑی میں بٹھایا اور موہت کو کال کر کے پولیس اسٹیشن آنے کا کہا۔ جب گاڑی پولیس اسٹیشن کے سامنے رکی تو موہت وہاں موجود تھا۔ سجل کو موہت کے ساتھ گھر بھجوا کر وہ خود اندر چلا گیا۔ سجل میری بچی تم ٹھیک تو ہو نا؟ سمری نے اسے بے تحاشا چومتے ہوئے کوئی تیسری دفعہ پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں ماما، مگر رحاب بھائی کو گولی لگی ہے اور وہ بھی میری وجہ سے مجھے بچاتے ہوئے۔ سجل رحاب کے لیے فکر مند تھی۔ سجل بیٹا زیادہ پریشان مت ہو اور خود کو قصوروار مت ٹھہراؤ اس بارے میں، کیونکہ پولیس والوں کا تو کام بھی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا ہے، خطروں سے لڑنا اور دوسروں کو بچانا ہے، اور اس دوران گولیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، اور اس کے باوجود بھی ڈٹے رہنا ہی خود کو مضبوط کرنے اور اپنی وردی کے ساتھ مخلصی کا ثبوت ہے۔ بڑے ابا نے یہ کہا کر سجل کی پریشانی کم کرنا چاہیے۔ سجل کو یاد پڑا کہ رحاب کو اس سے پہلے بھی 2 دفعہ گولیاں لگ چکی تھیں، مگر وہ ان کی پرواہ کیے بغیر ہر دفعہ اگلے دن ڈیوٹی کے لیے نکل پڑتا۔ ابیہ اب بس بھی کر دو، رونا تمہاری دا قبول ہو چکی ہے، سجل مل گئی ہے۔ سفیان نے اس کے دا کے لیے اٹھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے پیار سے کہا، کیا واقعی میں آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ابیہ نے پوچھا، اور پھر سفیان کے ہاں میں سر ہلانے پر دوبارہ سے ہاتھ اٹھا لیے اور شکر ادا کرنے لگی۔ سفیان پلیز آپ مجھے لے جائیں نہ سجل کے پاس؟ ہاں کیوں نہیں، چلو ابھی چلتے ہیں۔ سفیان نے فوراً حامی بھری۔ ابیہ اپنی چادر لیے سفیان کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ موہد رحاب بھائی کو کیسے پتا چلا کہ میں کہاں ہوں؟ سجل اصل میں تمہیں جن لوگوں نے پکڑا تھا وہ ایک گروہ تھا جو لڑکیوں کو اغوا کر کے کوٹھے پر لے جاتا تھا۔ پولیس کتنے دنوں سے اس گروہ کی تلاش میں تھی۔ جب میں نے انہیں تمہارے بارے میں بتایا تو انہیں گمان گزرا کہ ہونا یہ ضرور اس گروہ کا کام ہے، اور وہ تو شکر ہے کہ انہیں آج ہی ان کے ٹھکانے کی خبر ہو گئی اور وہ وقت پر وہاں پہنچ گئے۔ موہت تو کیا وہ اس کوٹھے پر موجود لڑکیوں کو بھی چھڑوا لیں گے؟ ہاں، اس گروہ سے کوٹھے کا پتہ اگلوا کر وہاں جن لڑکیوں کو زبردستی لے جایا گیا ہے انہیں چھڑوا لیں گے۔ ہوا تو یعنی جو لڑکیاں وہاں اپنی مرضی سے جاتی ہیں وہ وہیں رہتی ہیں۔
اس لیے وہ آگ لگا کر مجھے منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سجل نے سوچا اور پھر شکر ادا کیا کہ باقی لڑکیوں کی طرف اسے بھی کوٹھے پر لے جایا نہیں گیا، چاہے اسے بعد میں چھڑوا بھی لیا جاتا، مگر اب کم از کم وہاں نہ جانے اور اس پر طوائف کا دھبا نہیں لگا۔ استس میں بہت پریشان تھی تمہارے لیے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو، ابیہ نے اس کے کمرے میں آتے ہی کہا۔ ابیہ آپ ہی، میں نے آپ کو بتایا تھا نہ کہ بابا جی نے کیا کہا تھا؟ ہاں بتایا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ آپ کو پتا ہے نہ کہ روحاب بھائی نے مجھے بچایا ہے، اس سے پہلے کہ آگ مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتی اور پھر اس کے بعد میرے سامنے آ کر گولی بھی خود پر کھا لی۔ وہ منظر بالکل ویسا ہی تھا جیسا بابا جی نے بتایا تھا۔ انہوں نے پہلے مجھے ایک خطرے سے نکالا اور پھر دوسرا خطرہ بھی خود پر لے لیا۔ اب آپ ہی بتائیں میں اسے کیا سمجھوں؟ ابیہ کچھ دیر اس کی بات پر غور کرتی رہی اور پھر بولی، تم اسے وہی سمجھو جو بابا جی نے کہا ہے، کیونکہ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ دیکھو سجل، تم تو جانتی ہو کہ میں نہیں مانتی کہ اگر کوئی کسی خواب کی تعبیر بتا دیتا ہے تو پھر یقیناً ویسا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، مگر میں ان بابا جی کی بات سے اس لیے متفق ہوں کیونکہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ مگر آپ کو تو پتا ہے کہ روحاب بھائی کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے، اگر ٹھیک ہوتا تو مجھے ماننے میں آسانی ہوتی، مگر اب تو میں یہ سوچنے اور مجبور ہو گئی ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھو سجل، روحاب کا رویہ تمہارے ساتھ پہلے کتنا روڈ تھا، مگر اب بہتر ہوا نہ، اور دیکھنا اب آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ویسے ایک بات ہے کہ اگر میں تم دونوں کو ایک ساتھ امیجن کروں تو تم دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگتے ہو، اور میں دل سے چاہتی ہوں کہ تم دونوں کی قسمت ایک ساتھ لکھ دی جیم الف لت چھ دیتی۔ ابیہ کی بات سے سجل کے دل میں ہلچل سی ہوئی۔ ابیہ آپ آج رات یہیں رکھ جائیں نا؟ سجل نے بڑے مان سے اسے روکنا چاہا۔ میری جان میں ضرور رکھ جاتی، مگر تائی امی گھر پر نہیں ہے نہ، اس لیے ہر چیز کی ذمہ داری فی الحال مجھ پر ہے۔ اگر وہ گھر پر ہوتے تو سفیان سے پوچھ کر ضرور رکھ جاتی، مگر ابھی تو جانا ہوگا۔ سجل یہ سن کر اداس ہو گئی۔ ارے اداس کیوں ہو گئی؟ ابھی تم ایسا کرو، سو جاؤ، اور جب تم صبح اٹھو گی تو میں تمہارے پاس ہی ہوں گی۔ سچ ہی؟ سجل خوشی سے بولی۔ ہاں، سفیان سے کہہ دوں گی کہ صبح آفس جاتے ہوئے مجھے یہاں ڈراپ کر جائے۔ ابیہ نرمی سے اس کا گال چوتھے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مارج اور انعام کتنی دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہے، وہ دونوں بھی اس کے لیے بہت پریشان تھی۔ مارج تو اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، اور پھر کچھ دیر بعد انعام بھی جانے لگی تو سجل نے اسے اپنے پاس ہی روک لیا۔ انعام، تم آج میرے پاس ہی سو جاؤ، مجھے ڈر لگے گا۔ انعام مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ سجل ثانیہ کے بارے میں سوچنے لگی، سب اس کے مل جانے پر بھاگتے ہوئے یہاں چلے آئے تھے۔ سینو الف لت چھیدی تین ایک ثانیہ کے۔ اس کا کہنا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی سجل اب جب گھر آ ہی گئی ہے تو پھر کسی بھی وقت جا کر مل لوں گی، ابھی جانا ضروری تو نہیں ہے۔ اس وقت سجل کی آنکھوں میں یہ سن کر آنسو آ گئے تھے۔ اللہ نے اسے بڑی بہن دی بھی تو ایسی جس نے کبھی بڑی بہن کی طرح اس پر اپنی محبت نچھاور ہی نہ کی تھی، بلکہ ہمیشہ روب ہی جھاڑا تھا۔ ابھی بھی یہ سوچ کر سجل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انعام نے اس کے آنسو صاف کیے اور بولی، میں جانتی ہوں کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں، مگر آپ شاید بھول گئی ہیں کیا کہ آپ کی ایک اور بہن بھی ہے جو کہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، یعنی کہ میں۔ اس لیے اب آپ دوبارہ رونا مت۔ انعام نے اسے گلے لگا لیا۔ سجل کے اندر جسے ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ انعام کب سے سو چکی تھی، جبکہ سجل ابھی تک جاگ رہی تھی، صرف اور صرف روحاب کے انتظار میں۔ آج سے پہلے بھی روحاب کو گولیاں لگی تھیں، مگر کبھی سجل نے اتنی فکر نہیں کی، مگر آج نہ جانے کیوں اسے بہت فکر ہو رہی تھی۔ نیچے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، یعنی روحاب آ گیا تھا۔ روحاب جب کمرے میں چلا گیا تو سجل بھی بیڈ سے اٹھی، کمرے سے نکلتی ہوئی اس کے کمرے کے پاس آئی اور دروازہ ناک کرنے لگی۔ روحاب بھائی، میں آ جاؤں؟ ہاں آ جاؤ۔ روحاب کو جیسے معلوم تھا کہ وہ ضرور آئے گی۔ اجازت ملنے پر سجل اندر چلی آئی۔ تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ روحاب نے اس کے ابھی تک جاگنے کی وجہ پوچھی، کیونکہ اس وقت 1 بج رہا تھا۔ وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کیوں، مجھ سے کوئی کام تھا؟ نہیں، بس آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں نہ؟ پٹی تو کروا لی نا آپ نے؟ تو اور تمہیں کیا لگ رہا تھا؟ تب سے ایسے ہی گھوم رہا ہوں گا، ظاہر ہے۔ پٹی تو کروانی ہی تھی۔ روحاب نے اس کے عجیب سوال کا جواب دیا۔ اچھا، تو کھانا کھایا آپ نے؟ کھانے کا موڈ نہیں، الف لت چھیدی تین پی کر آیا ہوں۔ تم زیادہ فکر مت کرو میری، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ روحاب اسے سونے کا بولتا اپنی واچ اتارتا خود بیڈ پر لیٹ گیا۔ روحاب بھائی، آپ کو پتا ہے سب مجھ سے ملنے آئے، مگر ثانی آپ ہی نہیں آئے۔
نہ جانے کیوں سجل نے یہ بات روحاب سے کہہ ڈالی، اور حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ ثانیہ کے ذکر پر روحاب نے اسے ذرا بھی نہ ڈانٹا، بلکہ الٹا یہ بولا کہ اسے اپنے علاوہ کبھی کسی اور کی فکر بھی ہوئی ہے۔ احساس لفظ اس کو سوٹ نہیں کرتا، تب ہی شاید وہ اس سے دور ہی رہتی ہے، اس لیے تم اس کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت برباد مت کرو۔ میں سونے لگا ہوں، تم بھی سو جاؤ، اور ہاں جاتے ہوئے لائٹ اور دروازہ ضرور بند کر جانا۔ سجل لائٹ اور دروازہ دونوں بند کرتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔